Surah Mubarak. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على خير خلقي والنور عرش أفضل الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي أبي الفضل العباس وأختك زينب وبنتك رقية جميعا ورحمة الله وبركاته. Respected elders, brothers and sisters in Islam, I would like to greet you all with the warmest of Islamic greetings, and that is none other than Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I begin in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, for without His kindness and without His mercy, another opportunity such as this would not be presented to us. Over the past few nights, we have discussed many relevant topics to each and every one of our lives. We've discussed the concept of revelation to the holy prophets. We've discussed patterns that Allah, or you can even say the tradition of Allah subhanahu wa ta'ala, the sunnah of Allah, when it came to revelation. We discussed the importance of the continuity of the message of the holy prophets in the forms of the Imams. And last night we touched upon a very interesting subject that oftentimes goes overlooked. We discussed the concept of human beings worshiping other than Allah. And as we grew further into the discussion, and as we went more in depth into the discussion, what we realized is that the people that worship other than Allah are not just figments of their imagination. They're not worshiping things that popped into their brains at some point because of inspiration of some sorts. Rather, their imagination was inspired by actual experiences that these ancient civilizations were having. We further went on to discuss the concept of these uses of herbs and drugs known today as psychedelics, and how they will cause you to enter an altered state of being. In some cultures, this is known as the third eye awakening. In other cultures, it could be unlocking your 7 gates of your chakra. In other cultures, it has been known as consuming the flesh of the gods, and so you will have this psychedelic trip and meet your creators, whereby they will start interfacing with you. Within every single one of these ancient religions, what I came up with my research, and this is personal research, this hasn't been really discussed in a lot of the scholarly matters, was that, for example, in the ancient Egyptians' time, there was a blue water lily that had psychoactive ingredients. With the Hindus, there was the fermented drink that would contain multiple different ingredients, including ayahuasca, that would be called suma. With the natives, it would be the ayahuasca plant. With the Aztecs, for instance, it would be the psilocybin mushroom, known as the flesh of the gods to them. And each and every one of these different polytheist religions, the interesting part was that the depictions of their gods were very similar. We discussed the genie in Aladdin and many other places where jinns oftentimes are depicted as blue deities. We saw in the case of Osiris, he's a blue god. We saw in the case of,
You know, and even the depictions in the Disney movies of the gods, Hades had a blue flame coming out of his head. We saw in the case of Shiva and Vishnu, we saw different gods in blue forms. It's interesting that when I discuss this, not everyone may agree with me. One time there was a professor that I had a disagreement. He said, what you're saying hasn't been discussed before. And I said, but you have to admit there's a pattern. He said, yes, but there's a reason why, for instance, the Hindu gods were blue. I said, what's the reason? He said, the blue represents comfort. The blue represents safety, for example. I said, so if I were to go look up Hindu demons, would they be different colors? And he froze. Because when I looked up the Hindu demons, they too were blue. So why would they depict their gods as something holy when the demons, the multi-headed, sword-fighting demons of that era, were also blue? So these interdimensional experiences that human beings would have throughout time would now cause a rift in the way we worship. Shaitan says in the Quran, as we discussed in the previous nights, "O Allah, I shall sit on the straight path, and as they come to you, I will misguide them. I will come from the front and the back and the sides." But then he says, surely you will find in these humans that truly they are ungrateful. And so that is now the main enemy of all existence towards human beings. The fight against the oneness of Allah, the fight against who your soul belongs to, the fight of where your energy, where your worship is going towards. And so that's where we last left off. In tonight's lecture, we're going to be going a little bit more in depth. Taha, I promise there's a couple movie references because I know you like them. But as we go more in depth in tonight's lecture, not only will we be touching upon what's happening in modern day, but we will also dive deep and understand what the prophets were seeing. In many discussions today, there's some Muslims out there that have a problem with where the prophet's knowledge was coming from. They will debate you and say, the knowledge of the unseen only belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. While at the same time, we have literal prophets seeing the unseen. We have prophets enacting upon the unseen. So let us discuss this topic in further depth. But before we do, the loudest of your salawat. Salu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. The first place we're going to start tonight's lecture is in modern day media. Oftentimes, these characters are caricatured in front of you because one thing about the human psyche, oftentimes that is overlooked, is that the subconscious mind doesn't stop learning. Your subconscious mind is what causes you to have certain habits. Your subconscious mind never turns off. There's a reason why I said on my third night, stop consuming the news. Stop consuming negativity. Stop going on your Facebook and consuming every negative news in the planet. Stop looking at negativity, because what it's doing is it's telling your mind that this world is a place full of despair. And what is one of the biggest sins for a believer is to lose hope, to despair. In the same sense, oftentimes in the media, whenever you look at these people, you'll find, for example, in one of the most famous movies that made billions in the box office, you'll find depictions of jinns, but they do it very inadvertently. For example, in James Cameron's Avatar, what you found was on the planet Pandora, Pandora coming from ancient Greek terms. Pandora has its own story, I won't get into it. On this planet Pandora, there are these beings by the name of Navi. These Navi are closely associated to a tree. This tree has a mind of its own. And in this movie, who are the bad guys? The humans are the bad guys. James Cameron in an interview himself said that this movie was simply created to cause emotional uproar in people. So after that, you'll find maybe protests started happening. Oh, we're killing the trees, we're killing the ozone, we're killing animals, we're going vegan. Everything that the humans hate about themselves, all of that started coming up. And there's nothing wrong with being critical of oneself. But the purpose of this movie was more than that. The purpose of this movie, obviously it had a lot of spiritual elements in it. But if you notice, the avatar bodies that the humans would use, the Navi, the aliens, or we were the aliens to them, were blue.
And interestingly enough, in 2008, there was a documentary, and I wish I could hold a seminar and I could do a PowerPoint and show you the pictures. But one artist who was originally a Christian and then turned into a Satanist and started worshiping Shaitan. I don't know how these people exist, but they do. This person said, one day I did a ritual. I turned off all the lights. I locked my door from my family, and I made a dua to Shaitan. And I was having doubt of whether or not Satan exists. So this artist took out his paintbrush and said, "Oh, Satan, you take my hand and show me what you look like." So he drew something that looks identical to the Navi in Avatar. You can take my word for it, but for you guys that want to check, I'll show you after the lecture. I wish I could have a PowerPoint up, but we don't have enough time for that kind of lecture. In any case, the humans are invading upon the Navi that somehow look like Shaitan, according to this artist. And what are they doing? They're taking over their planet. What was the story of Prophet Adam and the jinn and the angels? What does Allah say about Prophet Adam? Inni ja'ilun fil ardi khalifa. But who was the first? The angel said, "Why this?" But then Shaitan says, "What? I'm better than him. I'm a creature that's far superior than him. Why are you making him the Khalifa of this planet, of Earth?" In the same sense, this movie was coming out for your subconscious mind to say, we're the bad guys. And we took the Earth from them. And then we can get into the tree that had all kinds of spiritual implications. But we'll leave that for another discussion, because this Satanist agenda goes very deep. To the extent that every essence in that movie, every frame can be broken down for you to see where they're referencing, for example, Kabbalah Judaism, where they're referencing Buddhism, where they're referencing Islam. All of these factors were taken into consideration just to go ahead and play with the subconscious psyche. On a second occasion, in the 1900s, there was a man by the name of Aleister Crowley. He is known as the modern-day father of Satanism. In 1904, Aleister Crowley goes to Egypt. And he does another ritual in the museum in Egypt. And so after 3 days of doing the ritual by his own accord, he says, "Finally something descended upon me. And I began to write the dictations of another being. These dictations would then become the satanic religion known as Thelema. Thelema in Latin means do as thou wilt. Do whatever you want." This individual is known to have all kinds of rituals involving animals and people trying to gain higher levels of consciousness. The more najasa, the more impure a human being becomes, according to Aleister Crowley, the more you become in touch with Satan. The more you become impure, the further away you go from Allah subhanahu wa ta'ala. So then now sinning takes a new meaning in our lives. Sinning is not that I just disobeyed Allah. It's that I went away from Allah. And that's why tawbah, by definition, means the return to Allah subhanahu wa ta'ala. These people that follow these instructions, like I said, these Satanists, these people that worship deities, their faith is much stronger than ours. Their faith in what they believe in, they take initiatives beyond our comparison. Why? Because your Allah, your God, is the Almighty God. You cannot fathom Him. There's nothing that can be compared to Him. But they can see theirs. They can go into their trances. They can see some metaphysical beings. They can see small miracles. And so now, with regards to this story, we must dive deeper within the Holy Quran and try and understand some of the prophetic stories with regards to these matters. Because these things will continuously keep coming up. And like I said yesterday, for as long as you don't know where you're being hit from, for as long as you don't understand your enemy, for as long as you don't even know your enemy exists, you shall continue to lose. If you cannot prepare mentally for what's coming, for the way people are behaving in society, for the types of drugs and psychedelics they're taking in the name of
spirituality, then how can you avoid it? You might think this is good. You might feel like this is spirituality. Spirituality could be a negative thing too. What is the spiritual world like? What does Allah tell us the spiritual world is like? Before I continue, the loudest of the salawat. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. The first story we're going to be talking about is this concept of whether or not a jinn might be able to possess a human being. Throughout history, there have been all kinds of stories of possession. Right now in Telegram and WhatsApp, you might see all kinds of these videos of people jumping around and the reciter going. Oftentimes, I recommend people don't watch this. Don't watch these types of videos. Sadly enough, as I dived into this field, I came to notice that a lot more people are suffering from spiritual affliction. They're suffering from spiritual diseases. For example, when they open up the Quran, they begin to yawn. When they go into Salat, they fall asleep. Or they get a severe migraine. They can't explain why. And as I'm talking, there are some people in the audience going like, how did he know that? I thought it was just me. Yes, because nobody ever talks about it. Nobody ever talks about what the black magic can do to a believer. Nobody ever talks about what a jinn might do. Nobody ever talks about that the more you sin, and the more continuously you sin, the more you open yourself up to these kind of entities entering you and devouring your souls. So the first instance I have to point to is whether or not there's evidence. One time I was doing a webinar and a very cheeky individual came up to me and says, how on earth are you talking about this when there isn't a single hadith in the Shia corpus? Imagine, how many hadith do we have? Like over 50,000 hadith on total. He says there isn't a single hadith in the Shia books about what you're talking about. How can a jinn possess a human being? You know, every time in the Quran a prophet came to preach to people, what did the people call the prophet? Majnoon. What's Majnoon? Majnoon means crazy. Think of the actual word. What's the actual word? Possessed. This person is insane because his mind is occupied by a jinn. He is not in himself. He's lost his mind. In the same sense, when it came to the story of Habil and Qabil, the first two sons of Prophet Adam alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala brings up a couple of different themes in the story. In this story, Prophet Adam instructs his sons to give a sacrifice or give a donation for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. In the Bible, these two are known as Cain and Abel. Habil, the righteous son, or the more righteous son, will come to know, goes and looks at his livestock on his farm and finds the healthiest of animals and donates this for the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. Qabil, or Cain, goes and finds the rotten fruits, things that he doesn't desire himself, and says, this is what I give to Allah subhanahu wa ta'ala. In this text, what is told in the commentaries of it, you can find this both in Shia and Sunni texts. For us, it has been narrated by Imam Sadiq alayhi salatu wasalam, sallu ala Muhammad, that Allah accepted Habil's livestock because it was the best of what he had, but he rejected what Qabil brought. The fruits or the produce that Qabil brought before Allah subhanahu wa ta'ala, according to the commentary, would now set on fire. Qabil, rather than being, oh, I'm sorry, I should have given you something better, he decides to rebel. And you know what he begins to do? He begins to prostrate. He starts doing sajda to the burning produce and says, by Allah, I will continue to prostrate before this flame until you accept what I gave you. Instead of going back to the drawing board and saying, maybe I should bring something better, he said, no, you're going to accept what I gave you, and I'm going to start worshiping this fire. So then Imam Sadiq narrates, and so he made it possible for shaitan to enter him. You see, the first jinn to possess a human was shaitan. The first human to be possessed by a jinn was Qabil, Cain. You know, in the Christianity they say, the mark of Cain. This is a demonic mark. What does Imam Sadiq alayhi salam then describe?
He says, Shaitan entered him like the blood flowing through the veins. I'll come back to this point. And so he possessed Qabil to do something that is unforgivable. What did Qabil go do? Out of spite and jealousy for his good brother Habil, he goes and kills him. Such is the first real sin. Not the apple, that's not the real sin. The real sin was murder. In a state where a human being worshipped other than Allah, Shaitan fooled him, possessed him completely, and it made him do an unspeakable act of killing Abel. In this commentary of Imam Sadiq alayhi salam, again, you see what happens next is very interesting, and we can link it back to Imam Hussain alayhi salam. In this story, Prophet Adam returns. He asks Qabil, where's Habil? What happened with the test? And Qabil stands there looking at him and says, oh, I killed him. Prophet Adam said, you killed him? He said, yes, I killed him. He said, why? He said, because Allah took his offering and didn't take mine. They say in the commentary that Prophet Adam went and buried Qabil by himself and wept upon the body for how many nights? 40 nights and 40 days. Next time someone says, where's Arba'in from? Ooh, grieving for 40 days has been around for a very long time. This is the first instance where we will see how a human being can become submissive to other than Allah and commit a very bad act. This happens throughout society every single day. The cure for this, if you go look up some Islamic exorcists, they exist. And I'm actually writing a book right now about all these matters that will basically teach you how to heal with Quranic remedies from Ahlul Bayt and all the books of Hadith. One of the main cures that the exorcist discovered was the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. When a person is behaving according to certain symptoms, one of the strongest remedies to remove sihr, evil eye, and most importantly, demonic possession is known as hijama, the cupping. They discovered that through the sunnah points, a lot of the negative energy can be expelled from the body. And so, I myself, I'm a practitioner of hijama. I myself have helped dozens of people, so don't think I'm just talking from a theory. I've seen the practical sense of hijama, and I recommend everybody does it at some point on a monthly basis, especially for the men. If you're feeling something's off in life, please do hijama. There's a lot of secrets. Rasulullah has hadith. He says it can cure anything except death. And so if you go study the rituals within hijama that are also taught to us in the hadith, a person can be cured. I just thought I'd say that because you'll never hear it on any other member. That hijama is extremely important. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. So, when it comes to the ancient civilizations and certain patterns we saw, one of the patterns that oftentimes comes up is this sacrifice. You see, there's 4 things that an evil devil or jinn may want from a human being or a population of human beings. The first one is that you lose faith and stop worshiping Allah. If he can make you atheist, that's the beginning. A lot of times these atheists are the ones that go and experiment with drugs because they're depressed. The second thing they would like from you is that you worship them. Worship them. What would be the biggest success for a shaitan or a shayateen? Would be that you worship them instead of God, and he'll dupe you. Look at the silly human, he's worshiping me. He thinks I created all this. He thinks I'm capable of all this. You see, the game they talk is much bigger than they actually are. Because what is afdal al-makhluqat? What is the highest of creation according to Allah subhanahu wa ta'ala? Us. If they can dupe you into thinking that they're higher than you, not only that they created you, I win. Number 3,
they want you to sacrifice something. If they can, they want you to sacrifice something. Is this available for me to go review these? One of the ones that I mentioned yesterday were the Aztecs, the largest human sacrifice the history of humankind has seen. On record, they're still uncovering bones in Mexico from this type of sacrifice. Some say it starts at 10,000 and it goes all the way up to 80,000. We have yet to confirm the number of people that were sacrificed at these altars. In Judaism, there was a group of the Hebrews or the Israelites. You know what they used to do? They used to go and capture little children and sacrifice it to a demon by the name of Moloch. Or they called him Molech. In Leviticus and Deuteronomy, it's been mentioned. And it says Allah scorns the ones that listens to the priests to sacrifice their children to Moloch. It's there. It's in the Hebrew Bible or the Old Testament, if you want to call it. This practice has been around for a very long time. Why children, Brother Hud? What is this obsession with killing children nowadays? Everywhere on the news, I'm hearing child trafficking, exploitation of children, Epstein Island. Jeffrey Epstein was a Jew, wasn't he? What was he doing with children on his island? You know, they found a temple on his island. Did you guys see it? You didn't see the temple? The temple is based on an ancient Egyptian artifact style, blue and white. It has a nice minaret. They're saying, why did Jeffrey Epstein build a synagogue that looks like an ancient Egyptian architecture on his island? Was it an altar? Was it for his music? We don't know. Believe you me, that this individual, we didn't even uncover half of the stuff he's done. He died in jail. Suddenly the security cameras turned off. All we knew was that he was trafficking children and exploiting them on his island. And he would bring his rich friends to do the same to the children and get them on recording as a form of blackmail that now you're in our club. Which club? You're in the elite club. These are the type of people in politics. You'll see on the itineraries as they come up. Why children, Brother Hadi? Because children are ma'soom. Children are pure. They're sinless. So then you might ask, well, where did these practices lead to? There was one practice known as the masquerade ball. You ever see in the movies in the old times in French, the masquerade balls? They used to wear a big mask with a long nose, with a hat. They used to go. Nobody could tell who they're. They used to go to this god Moloch again. And you'll see, go find pictures of the statues of Moloch. It still exists today, unfortunately. They used to sacrifice a child. In that night, they would have illegitimate relationships as a group together. One child of haram would be born on that night. They would replace a pure birth child with a haram birth child on that night. Do you know what this burning practice of children was to Moloch? You know what it was called? Holocaust. No, Holocaust does not mean the gas chambers. Look it up. Look it up. The Holocaust means the burnt offering. The burnt offering to who? I'll let you decide too. Did Allah want us to burn our children alive? And they used to torture these children. And so even in Leviticus, God is condemning the Israelites that used to take part in these types of actions. So now, from Bani Israel, there has to come a prophet. A prophet that will show the might of Allah subhanahu wa ta'ala to these Israelites that were doing these type of behaviors or rituals. If you ever go have the time to watch the movie made in Iran, Mulk-i-Sulaiman, the Kingdom of Solomon, in the beginning of the movie, there's a person sitting in his own filth, shirtless, covered in fecal matter. He's sitting inside a pentagram and he is summoning something. You don't know what it is yet. He is summoning a demon or a jinn.
and he's worshiping and he looks like a madman. Someone's watching this movie, you say, is this Harry Potter or is this in the Quran? What's going on? You see these black figures coming in and Prophet Sulaiman goes to battle with them. I swear, I think it's like the Dementors from Harry Potter. Remember when Harry Potter said, Expecto Patronum, you know? They look like reapers running around in the movie. You think this is fiction, this can't be true. No. Once upon a time, there was a prophet named Solomon. And so at the end of this battle, interestingly enough, Allah subhanahu wa ta'ala gives him the authority based on the du'as of Prophet Sulaiman. He gives him the authority over those jinns that were being worshipped at the time. Those jinns were not ordinary jinns. They were shayateen. They were devil jinns. Not only were they devil jinns, they were afraid. Salawat Muhammad They say salawat removes hypocrisy. بحب محمد وآل محمد صلوات على محمد وآل محمد. If something happens to me tonight on the minbar, I was probably speaking the truth. Just letting you know. So then, not only just devil jinns, Quran even classifies it as, wow, my throat is. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Leave me alone. Not just regular jinns, Ifritu min al-jinn, as one of the ayahs say, when Prophet Sulaiman is inviting the Queen of Sheba, the story goes as follows: the hudhud bird. You know, Prophet Sulaiman could speak to animals from one of his many powers. The hudhud bird comes and tells Prophet Sulaiman the Queen of Sheba is approaching. Prophet Sulaiman thinks, how can I invite her from the religion that she's following to the religion of Allah subhanahu wa ta'ala? At this time, the people of the Queen of Sheba, or Queen of Sheba herself, was worshipping what? The sun. Interestingly enough, in the Quran, it's mentioned that whenever they said Queen Sheba was worshipping the sun, another ayah after says, and Shaitan beautified this worship. It made it zina for her. It made it nicer for her. It made it life easier for her when she worshipped the sun. So oftentimes Shaitan can make things difficult for you when you're on the right path, and when you're on the path of falsehood, he'll make things easier. This is a very interesting tip here. Now she comes, Prophet Sulaiman gathers his assembly. He wants to show a miracle to the Queen of Sheba. He says, who can go and find or get me or retrieve for me what? The throne of the Queen of Sheba. Surely if she sees it before she even comes here, she will have faith that indeed I am the Prophet of God, and the power of Allah subhanahu wa ta'ala trumps anything. The first person from his assembly was one of the people that was under him. It was an Afritu min jinn, an Afrit level jinn, a powerful jinn, a chief jinn. From his own tribe, he's a king one. And there's multiple kings on different days of the calendar. We'll get to that later. He says, I can get it for you, O Sulaiman, before you stand up. Over here, it's showing that there's a powerful jinn, and the limits of his power is that it might take him 3 to 4 seconds. He can dematerialize and rematerialize and get the throne of the Queen of Sheba. Then, when the jinn offers this, Allah shows us someone that's not a jinn. And then the one who has knowledge, min al-kitab. Remember kitab I discussed? The one who has knowledge or some knowledge of the book. Our commentaries indicate it was none other than Asif bin Barkhia, the successor of Prophet Sulaiman. He said, I can get it for you in the blink of an eye, before your glance returns to you. In this story, Allah is saying one thing. Pay attention. A jinn might seem very powerful, but from the ones that follow me, my power will always trump theirs. My power will always, don't let them fool you into thinking this battle is over.
and that they've already taken over the world and the elites have already won. Asif bin Barkhia has some knowledge of the book. Imam Sadiq puts it in a metaphor. He says, what is a mosquito to the ocean? What is a drop of mist that lands on the mosquito's wing to the ocean? That was Asif bin Barkhia's knowledge. And the ocean was the one who had knowledge of the book. All of the books. Our grandfather Ali ibn Abi Talib alayhi salatu وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. The one that has knowledge of the entire book, the entire decree of Allah. So then, this is the first instance of Prophet Sulaiman. The second instance of Prophet Sulaiman, Allah is teaching you something else about the jinn. When Prophet Sulaiman alayhi salam finally passes away, it is said that he dies on his staff. I don't know if you've heard this story or not. In Surah Saba, Prophet Sulaiman dies in a standing position. At this point, the reign of Prophet Sulaiman, according to some texts, had been 700 long years. As a prophet, the kingdom, the temple of Solomon that was so grand, 700 years, and all of these top jinns that wanted to claim your soul have been working under him. They were subdued by the might of Allah subhanahu wa ta'ala. That even the shayateen had to be under Sulaiman. Allah shows you this so you don't think that tomorrow one of his sent ones can't do this. Don't lose faith in Allah. What happens is, as he's standing, he's either standing in his balcony, another commentary says he's standing by Bayt al-Maqdas. The angel of death takes his soul and he's standing there on his staff like this. First, the people notice, Sulaiman hasn't left his spot in a very long time. Some people say maybe he's a sorcerer. He doesn't eat, he doesn't drink, he just stands there. The jinns look and they say, we have to continue our humiliating punishment, as it says in the Quran. Finally, Allah wants to embarrass them. You know what he says? He says the Da'bat al-Arth came out. The creatures from the earth, like termites or wormwood, they came out and they started to chew on his staff. The staff became weak and Sulaiman tipped over. Sounds like a comic book, doesn't it? Astaghfirullah. In any case, what happens is the first people that get upset are the jinn. You know what they say? I wish we had ilmul qayb. I wish if only we, the jinn, the powerful jinn that don't want you to worship them, I wish we had knowledge of the unseen. Had we had the knowledge of unseen, you know what would have happened? We would not have stayed a second longer in this humiliating punishment. We thought he was alive. He was standing upright, and we couldn't tell his soul had left his body. Until Allah sent termites, this is in the Quran, Surah 7. Allah sent termites to chew on his staff. He tipped over, and they're like, oh, I couldn't tell. Sallu ala Muhammad wa So what is ilmul ghayb? What is the knowledge of the unseen? The unseen realms. What is the person that has that ability? Today, unfortunately, there are those marauding Muslims that run around telling you that only Allah has ilmul ghayb. You know why? Because there's this verse in Surah Al-A'raf, 7th Surah, and says only Allah has knowledge of the unseen. And then they say, but you believe your Imams had it, and you believe Prophet Muhammad had it, and you believe Prophet Sulaiman had it. This is all made up. This is shirk. Because this is an attribute that only who has? Allah subhanahu wa ta'ala. Take note of this verse. I never want anyone to ask me about this again. Subhanallah, look what the Quran. Surah Al-Jinn, ayah 26. I'm going to go ahead and recite it.
Before that, the loudest of your salawat. Sallu ala Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. عالم غيب فلا يظهر على غيبه أحدا. This is where it starts. Allah is the knower of the unseen. He does not disclose the unseen to anyone. I say, yes, I got you, Brother Adi. Hold on, Wahhabi, hold on. Except, next verse. من ارتد من عهد رسول or من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصادا. Except the one he has approved as a messenger and the one that observes the messenger. Allah has the ability to give that knowledge to anyone. If it's an approved messenger, He can give it to him. One time they asked the ninth Imam, Imam Muhammad Taqi al-Jawad salawatullah wassalamu alayhi. They said, oh Imam, they tell us that you have knowledge of the unseen. How can I believe? You know, the Imam was very young when he became Imam. How can I believe a 9-year-old like you has that knowledge? The Imam looked at him and says, oh man, do you believe Allah can give that knowledge to a mosquito? Or a fly? If the man says no, then you're saying Allah can't. Allah says kun fayakun, doesn't he? He said, yes, I believe. And Imam looks at him and says, oh man, I'm better than a fly. I'm better. Simple answers you have to give some people. But then, if they still come to you and say, well, Brother Hadi, this is just a messenger and so on and so forth, I'll ask them a second question. You know what I'll ask them? I'll say, so you're saying only a prophet of Allah can have ilm al-ghayb? They'll say yes. I say, well, I know of someone who's not a prophet, and he's not an imam, and by his own testimony, not only does he have ilm al-ghayb, he's even faster than Allah. They say, who? I say, once upon a time, there's a man known as Umar ibn al-Khattab, and he stands there in front of everyone and he says, Allah agreed with me on 3 occasions. Sanad, sahih. The source, sahih. Not that what he's saying is true, but the fact that he said it is true. Get that right. Not what he's saying. He says, Allah agreed with me on 3 occasions. I'm just going to read the hadith out loud for everyone. Narrated by Umar ibn al-Khattab himself. Allah agreed with me on 3 occasions. One time I said to the Rasulullah, why don't we go ahead and take the maqam of Ibrahim as the place of prayer? Why don't we pray towards the Kaaba? Omar said, why? This is my brilliant idea. And so Allah revealed the verse, and take your people to the maqam of Ibrahim and pray in that direction. So Omar said it first, and Allah says, good idea, Omar. I'm going to move it there. On the next occasion, he says, O Rasulullah, why do righteous and evildoers enter in on the house where your wives are sitting? So why don't you tell your wives to wear hijab in front of both pious men and bad men? The Prophet didn't think of this. Omar thought of this. Allah didn't think of it either. So then ayah 2 is revealed, and the hijab is revealed. So this is Omar's knowledge of the Quran as well. And then he said, it may be if, so let me see the other place. Sallu ala Muhammad wa It appears that it's cut off. But in any case, this individual is claiming that he's ahead of Allah on 3 occasions. Hijab, maqam, and another occasion. I don't know why the hadith is cut off. I don't want to waste it this time. So, the concept of ilm al-ghayb is now a very interesting one, and slowly we're going to wrap up tonight's session. Why? Because according to the Holy Quran, there's different realms of our existence. Oftentimes this has been denied to us for the longest time. Now with things like quantum physics and string theory, they're realizing that the planes of existence are more than we thought. That the ancients were not just
saying things out of their imaginations. And then they also believe in string theory that there's 11 dimensions stacked upon one another. Within each dimension, the one on top can perceive the one below it, but the one below it cannot perceive the one on top. So the question you might have for me is, well, Brother Hadi, how could a jinn see me, but I can't see a jinn? What does a jinn even see? In the Quran, in Surah Al-A'raf, it's actually been mentioned, Ya Bani Adam, be mindful of Shaitan and his tribe, for he can see you from a place you cannot see them. So immediately in the Quran, there's evidence that there is a different plane of existence. How do people oftentimes get to these planes temporarily? Through those drugs and meditations we mentioned earlier. But then you have to also understand, well, what were the prophets seeing? What was revelation? What was Jibreel? What was the prophet talking to? How did the prophet see? Was he bound by time? Was he not bound by time? So all of these questions start coming into all of these questions start being answered when you start accepting the metaphysical. So if a 2D object, for example, if I cast my hand out like this and a shadow appears, that shadow is 2D or 3D? 2D. So a 3D object can capture, you get what I'm saying. If something's in the 4th dimension above me, not bound by time, like time is the shadow, that thing can perceive me. It can see my entire timeline from my birth to my death, but I cannot perceive it. At a minimum, an angel is a 4th dimensional being. Not all of them, but the ones that Allah mentions in Surah Baqarah, when they say to Allah, you wish for us to bow before a creature that does what? Mischief and bloodshed. Some say there were already things resembling us. Some say it's evolution. The likelihood is that the angels were seeing the continuity of the timeline. And they could see within this timeline a day like Ashura occurred. So that's an angel. Is a jinn in the 4th dimension? It's not. Because they don't have ilmun, okay? We don't have knowledge of this unseen world. So where are they? This is theory. There's a dimension between 3 and 4, 3.5. That's the likelihood. And the reason why I say that, and this is again theory of understanding the different planes, they're a little above you in terms of their abilities. They can live longer. They can move faster, like in the story of Asif and Barqiyah. The Ifrit says, I can move faster. They can perceive you, but you can't perceive them. So they're slightly higher than you in dimension. And so they watch you. Do not mess with them. Do not go ahead and chase them. Do not ask for them to reveal themselves to you. You don't know what they can do with you. This is a crucial point in understanding as you go through life, as you go through different depictions, as you go through different ideas of spirituality, these things will pop up in front of you. Learn to discern them. Learn to filter through them. Do not look at some minor miracles a yogi can perform and say, wow, he's guided. Do not come tell me, Brother Hadi, what do you think of Kundalini Yoga? I can't get them to pray, but they want to go do hot yoga. But I feel so spiritual when I do it. The path to Allah is a much steeper path. The path to the Almighty is not one anyone can simply just jump into. As Shaitan said in the case of Bilqis, the queen of Sheba, Allah says that Shaitan made it beautiful when she started worshipping the sun. He made her life easier. Because that is not Siratul Mustaqim. That is not the straight path. But on your straight path, who sits on it? My brothers and sisters, please, in these days and age, as we approach this very, very tumultuous time in creation, where knowledge is being passed around at a ridiculous velocity, where TikTok, Instagram, Facebook, you don't know where to turn your head. In these nights, in these times, is where you hold tight. The battle's just begun. Dig your feet into the earth and say, Allah, I want you to guide me. Allah, you show me the way.
Allah, you show me the light, for you are light. And through the other lights that you bestowed upon us, through Nur Muhammad, you guide us through this life. And I promise I'll stay as loyal as I can. With that being said, we'll head towards tonight's musibah. Inshallah, we can dim the lights. In honor of tonight's master of our ceremony, the youth of Bani Hashim, the light of Imam Hussein's eyes, none other than Ali al-Akbar alayhi salam. Now, a lot of people tell me that Ali Akbar was the second son of Imam Hussain alayhi salam. People oftentimes mistake him for being the second or the middle child. If you go look at the maqtals and the sources regarding the life or the biography of Ali al-Akbar, he was actually the oldest son of Imam Hussain alayhi salam. He was the son that was 27 years old, and then the Imam after Imam Hussain would be Imam Zain al-Abidin, who was 23 at Karbala. When it came to the oldest son of Prophet Ibrahim alayhi salam, a couple of interesting things happened. When Prophet Ibrahim alayhi salam had a dream that he was slaughtering his son, it was then revealed to him that this is indeed a decree that you must perform and sacrifice your eldest son for the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. Prophet Ibrahim remained undecided for the longest time until he went and told his son Ismail about this dream. Prophet Ismail said, if this is the decree of Allah, then by all means, Father, let us go and perform this ritual. They say that when Prophet Ibrahim alayhi salam came to slaughter his son, one of the things he did was that he tied his face with a scarf or with some sort of covering. He didn't want to witness his son be slaughtered, even though it was by his own hands. Until at this point, it is said that his anxiety rose so high that Allah sent a ram or a sheep from the heavens to fall before the neck of his son Ismail. You know where I'm going with this. May Allah bless you all. And so Allah said, Ibrahim, you have successfully passed my test. In light of tonight's discussion, in light of what we've been talking about, what the sacrifices people gave their children towards jinn, and where they made a fool out of us, Allah subhanahu wa ta'ala wants to tell you and I something. Never will your beneficent creator ever want you to kill your son for him. Never will he want to sacrifice for him. Allahu Samad. Allah is independent of all things. Next time someone says give this or that, Allah says I don't need it from you. If I'm teaching you this, it's for your own betterment. In the tafsir of this, Allah subhanahu wa ta'ala asks Ibrahim, who is the dearest to your heart that you know of? Prophet Ibrahim, being revealed the knowledge of the unseen, he responds. He says, Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa alayhi. Oh Allah, Khatim al-Anbiya's light is so bright that he is indeed the most aziz to me. He is the most dear to me. And he said, Allah said, and who do you think is the most aziz to the Holy Prophet? He says, I don't know. He says, let me tell you of his grandson Hussain. Now let me ask you something, Ibrahim. Would you prefer, or which is worse, a boy killed by his own father's hands, or a boy killed by the most unjust in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala? He said a person killed by the unjust. As I was preparing tonight's lectures, brothers and sisters, I was sitting there and I said, you know, if I was tasked with beheading my own child, this would be the hardest thing I can imagine. But Prophet Ibrahim said to me, the hardest of things is that infidels come and kill my son. I sat down and I thought about it for a moment. I said, perhaps this is the secret behind his answer. Perhaps when Prophet Ibrahim thought of himself being the one that kills his son, he says, after I kill him, or before I kill him, I'll give him some water and make sure he's okay.
After I kill him, I'll make sure his body is in good shape. I'll give him a good ceremony. I'll bury him. I'll shroud him. I won't let his body stay outside too long. I wish that was the case for the son of Abu Abdullah. Ali al-Akbar goes, and you know, in the traditions, every time someone wanted to go to the battlefield, Imam Hussain would stop them. He said, "Are you sure you want to go fight?" They would say yes. He said, "Are you sure my allegiance for you is not mandatory? I have taken off the wajibat out of this. Are you sure that you want to go fight for me?" They said, "Yes, Abu Abdullah." But when it came to his son Ali al-Akbar, the only person, he stood there and he said, "Go, my son." He stood at his heart and he said, "Oh Allah, I let nobody in my heart except you. Even for you, I give my son. My son, go fight them." They say the only person that would go on to introduce his name with his grandfather included was Ali al-Akbar, where he went to the battlefield and he said, "Ali, ana Ali ibn al-Hussain ibn Ali." They say the person that resembled the Holy Prophet the most was Ali al-Akbar. If any time someone missed the Prophet, they would come and look at Ali Akbar's face. In fact, some of the enemies say, "Why is the Prophet approaching us on this day?" They say when Ali al-Akbar began to walk towards the battlefield, Imam Hussain looked at his son for a few moments and he said, "Ali, just stand there." They say Imam Hussain began to walk behind him. "Ali, come back and embrace me one more time. What a young man you've become. Oh people, oh sons, oh fathers, kiss each other's hands on this night. This is the night of Ali al-Akbar. This is the night where Imam Hussain alayhi salam's heart breaks into many pieces. If you have an appreciation for one another on this night, let each other know." And so the maqtal begins, the story of Ali al-Akbar begins. He goes to the battlefield, he introduces himself. He begins to fight. They say, you know, the first person he began to fight and he beat, Ali Akbar stood still like this. The enemies thought maybe, you know, he's dying of thirst. But only a thirsty person knows that when you're so tired in the blazing heat and you have no water in your system, you want to conserve your energy. You don't want to move around too much. So Ali Akbar would take one at a time, and every time he would take one of the enemies, do you know what he would say? "Oh father, are you proud of me on this day?" And Imam Hussain alayhi salam would say, "Yes, my son, I'm very proud." They say that when Imam Hussain was watching Ali Akbar, everybody began to despair when they saw Imam Hussein's hand went from here to here. When Imam Hussein's hand reached his head like this, everybody knew something had gone wrong. A bunch of people surrounded Ali al-Akbar. A bunch of spear throwers surrounded Ali al-Akbar. They began to hit him and pelt him until one hit him in behind the head, and they say that it ripped the back of his head like this. While Ali Akbar was on his horse, you know, these horses were taught that if your owner hugs your neck, return back to your cap. When Ali Akbar got hit behind the head like this, they say that he knelt over and grabbed the horse's neck. The horse, knowing his cue, began to run, but as Ali Akbar's head began to bleed, they say some of this blood got inside the horse's eyes. The horse didn't know which direction to go, so it began to run towards the enemy. The enemy's troops, they said, "Everybody that hates Ali ibn Abi Talib, come take your anger out on him." This is Ali ibn al-Hussain ibn Ali. Imam Hussain runs towards Ali al-Akbar. I don't want to go too deep as to how he found his condition, but I'll tell you one thing. Imam Hussain wasn't able to pick up Ali Akbar. Imam Hussain went and put his head on his lap, and he began to remove the blood from his face.
Some say that Imam Hussain said Ali can't breathe. You know, Imam Hussain, every time he went over one of the bodies' heads, you know, he had only time for 6 or 7 bodies. When he went to Al-Abbas spoke to him. When he went to Hur spoke to him. They say by the time Imam Hussain got to Ali Akbar's body, there was no life left in this. No matter how many times Imam Hussain caressed him and kissed him, he saw that the life has left this boy's body. And then he wants to pick up his son. He sees that when he picks him up, one piece goes this way and one piece goes that way. He had torn his son into so many pieces that the narrations say Abu Abdullah removed his Aba to collect the pieces of Ali al-Akbar. Oh Ibrahim, when you came to slaughter your son Ismail on this day, you covered your eyes. You couldn't bear to see that you by your own hand had killed your son. What did Abu Abdullah al-Hussain see when he saw his son on the floor? What did Abu Abdullah al-Hussain see when the Aziz of his heart is on the floor in pieces, that he has to collect it in the Aba one by one and now take it back to the tents? Ala la'natullah qawmin alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi al-tahirin. Brothers and sisters, before I conclude tonight, a brother from Australia reached out to me. There was a defense lawyer by the name of Mahmoud who was shot, and unfortunately he's in critical condition in the hospital. He asked me, Brother Hadi, on this night of Ali Akbar, please make a dua for my friend. He's like a brother to me. He's young, he's 20, 30 years old. So inshallah, we raise our hands. While your hearts are still open, we make a dua for Brother Mahmoud in Australia who was shot today. And recite Amma Yujibu together. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Amma Yujibu al-Muhtarra idha da'a wa yakshifu as-su. Amma Yujibu al-Muhtarra idha da'a wa yakshifu as-su. Amma Yujibu al-Muhtarra idha da'a ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء صلوا على محمد. करूँगा
پایا تو نہ پایا میں نے، ذکر شہ کر کے محبوں کو رلایا میں نے، شہ نے فرمایا میرے باہی کے بازو کاٹے، اس پر بھی ہاتھ نہ امت اٹھایا میں نے، ذکر شہ کر کے محبوں کو رلایا میں نے، مارا اکبر کو تو کہتا تھا یہی ابن نمیر، آج تصویر محمد کو مٹایا میں نے، شہن قاصد سے کہا بیٹی کو کیا خط لکھتا، آنکھیا ایک گھڑی چین نہ پایا میں نے، ذکر شہ کر کے نائس صلوات میرے خیال سے لگ رہا ہے اس کو وہیں پڑھ لیں یا شاید جو ہے نا سب بہت ہی مطلب افسوس کی بات ہے، اتنی دور سے وہاں جا کر سنتے یار کتنی کی نہیں سنتے ہو نہیں، آپ 10 منٹ کے لیے روک دیا کریں، نہیں کریں گے 10 منٹ کے بعد شروع کریں گے، دیر ہو رہی ہے نا، اور دیر ہو جائے گی۔ ہاں بیٹھ رہے بڑا دکھ ہوتا ہے، یہ آتے کا ہی نہیں کرتے، سب چھوڑ کے چلے گئے، بیٹھ جاؤ آنے دو، چائے وائے پینے جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، آپ بھی 10 منٹ میں باہر کا بند بر محمد آل محمد صلوات لاش اکبر اٹھا حسین، لاش اکبر اٹھا دل کی قوت دکھا رہے ہیں حسین، لاش اکبر اٹھا
حسین ٹھوکرے میں کھا رہے ہیں حسین آنکھ کھولو پدر کا حال ہے غیر آنکھ کھولو پدر کا حال ہے غیر اٹھو اکبر جگا رہے ہیں حسین اٹھو اکبر جگا رہے ہیں حسین جاؤ خیمے میں جاؤ اے زینب جاؤ خیمے میں جاؤ اے زینب لاش اکبر کی لا رہے ہیں حسین لاش اکبر کی لا رہے ہیں حسین آہ کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں آہ کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں کس کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین کس کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین نعرہ صلوات سورہ فاتحہ بآواز بلند صلوات دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پسر کا داغ دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پسر کا داغ دل کو فگار کرتا ہے نور نظر کا داغ آنکھوں کا نور کھوتا ہے نور بصر کا داغ مردہ جوان بیٹے کا ہے عمر بھر کا داغ یہ حال ابن فاطمہ کے دل سے پوچھئے زخم جگر کے درد کو گھائل سے پوچھئے زخم جگر کے درد کو گھائل سے پوچھئے جب برچھی کھا کے گم ہوا اکبر سا نونہار فرزند فاطمہ کا کہوں کس زبان سے حال لرزاتا جسم پاک میں خورشید کی مثال چلاتے تھے شہید ہوا ہائے میرا لال تھامے ہوئے کلے
گرتے تھے ہر دم پکارتے تھے کہ اکبر کدھر گئے اے نور چشم بانوئے بے پر کدھر گئے مرتا ہے باپ اے میرے دل بر کدھر گئے آواز دو شبیہ پیغمبر کدھر گئے اے میرے شیر کیا کسی جنگل میں چھپ رہے اے میرے چاند کیا کسی بادل میں چھپ رہے اے میرے چاند کیا کسی بادل میں چھپ رہے بیٹا پکار لو کے بہت بے قرار ہوں بے کس ہوں بے وطن ہوں غریب دیار ہوں اہل ستم تو ہنستے ہیں میں اشک بار ہوں آفت میں مبتلا ہوں بلا سے دو چار ہوں بولو پدر سے تشنا دہانی کا واسطہ صورت دکھاؤ اپنی جوانی کا واسطہ صورت دکھاؤ اپنی جوانی کا واسطہ دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پسر کا دار سلام رحم اللہ من قرأ الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفینا ابی القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد نہیں گرم چائے نہیں بس پانی چاہیے چائے خوش کر رہی ہے نہیں چائے تو گلا خوش کر رہی ہے میرا بلندر صلوات پڑھتے مل کے اللهم صل على محمد وآل محمد حضرات ایک موضوع ہے مسلسل ہے جس کے ذہن میں گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور مسلسل آپ حضرات حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں اور انشاءاللہ آج بھی آپ مجھے اپنی
دعاؤں کے حصار میں رکھیں گے. انشاءاللہ. موضوع اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا خاندان رسالت، جس کے سلسلے میں میں اپنے سبجیکٹ کو آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں. آج کی اس مجلس میں خاندان رسالت کی بہت ہی خاص کڑی شہزادی جناب زینب اولیاء کے سلسلے میں اپنے سبجیکٹ کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. مولا آپ سب کو سلامت رکھیں. مجھے دعاؤں کے اظہار میں رکھیے گا کہ میں آج اپنے سبجیکٹ کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. ایسے نہیں، نعرہ حیدری. انشاءاللہ مشکل کشا کو وسیلہ بنائے اور مولا سے توسل کر کے بیٹھا ہوں تو انشاءاللہ مشکل کشائی ہوگی. بزرگ، میرے نوجوان، میری بہنیں، ہماری مائیں مجھے اپنی دعاؤں کے اظہار میں رکھیں گی. دیکھیے گفتگو ہے شہزادی زینب، بہت خاص سبجیکٹ، اور ذرا شہزادی کو علم، فضیلت اور ولایت کے آئینے میں سنیے. چند منٹ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ مشکل کشائی ہوگی، یہ میرا عقیدہ ہے. سنیں ہوا. جہاں بی بی کا لقب ہے عالمہ غیر معلمہ، ایک ایسی عالمہ جس کا کوئی پڑھانے والا نہ ہو. یار سنیے آپ، یعنی ایسی عالمہ، ایسی اسکالر، ارے کہاں ہے آپ، ایسی عالمہ جس کا اس دنیا میں کوئی معلم نہ ملے. وہ کون؟ شہزادی زینب. یعنی بی بی کا پہلا لقب عالمہ غیر معلمہ. جملہ کہہ دوں، یعنی زینب اس مدرسے سے پڑھ کے آئی ہے جس مدرسے سے حسن اور حسین پڑھ کے کہاں ہے. ایک صلوات پڑھ دے مل کے. میرے ساتھ ہے سرکار، آج آپ تشریف لے آئے. سنیے باپ، زینب کس مدرسے سے پڑھ کے آئی؟ جہاں سے حسن اور حسین پڑھ کے آئے. سمجھ میں آیا؟ عالمۃ غیر معلمہ. ایک اور سنیے، بی بی کا دوسرا لقب ہے محفوظ عن الخطا. ایسے نہیں، میری بہنیں، میری مائیں بھی سماعت فرمائے، دعاؤں کے اظہار میں رکھیں. آپ کی کمیونٹی کا فیوریٹ سبجیکٹ شہزادی کو پڑھ رہے ہیں، محفوظ عن الخطا، جس کی زندگی میں کوئی خطا کا امکان نہ ہو. ہمارے یہاں پر جن کے پاس معرفت نہیں، جن کے پاس علم نہیں، عقیدت نہیں، پارکنگ لاٹ میں جا کے کہتے ہیں کہ سرکار حسن اور حسین تو معصوم تھے، ان کی فضیلت سے ہم آگاہ ہیں، عباس اور زینب تو معصوم نہیں. یہ ہے مرتبہ. آپ نے مینٹلیٹی، آپ نے ذہنیت دیکھی. سوال کس کے لیے کر رہے ہیں؟ عباس کے لیے. سوال کس کے لیے؟ زینب کے لیے. ان کو کیا پتا جس آغوش میں شریعت پلی تھی، اسی گود میں، اسی آغوش میں زینب پلی تھی. اچھا، زینب کے متعلق تو کوشچن ہے. مجلس ہو رہی ہے، بہنیں بیٹھی ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں. ایک بچہ آیا، کہا بھائی مجلس میں اس کو نہ ٹوکو، اس کو نہ ڈانٹو. کا کیوں؟ کہا معصوم بچہ. ارے کہا ہے آپ میرے ساتھ ہیں، معصوم بچہ. عجیب معاملہ ہے، یعنی آپ کی گود میں پلا ہوا بچہ اس معنی میں معصوم ہو سکتا ہے.
اور جو علی کی آغوش میں پلی ہو. واہ 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 واہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. کہا صاحب وہ تو ٹھیک ہے، دیکھیے اسے مان رہے ہیں معصوم. کہا معاملہ یہ ہے کہ معصوم تو 14 ہے. فلسفہ پڑھیں گے، تاریخ پڑھ کے سنائیں گے. کہا معصوم تو 14 ہے. اچھا معصوم سے 14 ہے تو پھر ایک کم 1.25 لاکھ انبیاء کیا ہے؟ واہ 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 واہ. 14 جی مگر ایک کم 1.25 لاکھ انبیاء. کیا یہ آپ کیا یہ معصوم ہے؟ زبان پہ تالا. عجیب معاملہ. جملہ کہہ دوں، وہ انبیاء جن کی زندگی میں ترک اولا ملتا ہے واہ 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 واہ. ان کی عصمت سمجھ میں آتی ہے. اور جسے معصوم زیارت پڑھتے ہوئے کہے میرا سلام اس زینب پر جو محفوظ عن الخطا ہو. واہ 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 واہ. جزاک اللہ جی جزاک اللہ. میرے ساتھ شہزادی کو پڑھ کے سنا رہے تاریخ کے آئینے میں، تو وہ ایک کم 1.25 لاکھ انبیاء ان کی عصمت کو مانتے ہیں. اور قریب چلے، فرشتوں کے متعلق کیا خیال ہے؟ ملائکہ کے متعلق کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی معصوم؟ تو جو روٹیاں دے مانگنے آ رہا ہے، واہ واہ. جو شفا لینے آ رہا ہے، ہائے ہائے ہائے. کہاں ہے اب؟ جو خیرات لینے آ رہا ہے، جو درزی بن کے آ رہا ہے، واہ 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 واہ. جزاک اللہ. اس کی عصمت سمجھ میں آتی ہے. زینب کی عصمت سمجھ میں نہیں آتی. تو عصمت سنیے، معصوم 14 نہیں ہے، صاحب منصب 14 ہے. واہ واہ واہ. صاحب منصب. صاحب منصب 14 ہے. اسی لیے ایک ہے عصمت کبریٰ، واہ واہ ایک ہے عصمت صغریٰ. واہ واہ واہ. لیکن یہ کبریٰ اور صغریٰ یہ ہمارے والے چھوٹے اور بڑے نہیں، یہ بڑے بھائی ہیں، یہ چھوٹے بھائی ہیں. تو جو معیار ہمارے یہاں پر ہے چھوٹ بڑائی کا، وہ معیار آل محمد کے پاس نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ عصمت کبریٰ، عصمت صغریٰ. فرق سنیں گے، جن کی طہارت کی ذمہ داری خدا لے لے وہ ہے عصمت کبریٰ، اچھا. اور جن کی ذمہ داری تو ہلاک ہی ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، نعرہ نہیں لگا سکتے تو نعرے کا جواب تو دے دے بھائی. آپ کو خدا کا واسطہ، خدا کا واسطہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. حق کا ولی حق کا امام. جزاک اللہ. قسم خدا کی میں تو 13 محرم کو آپ کی خاموشی کا صدقہ اتاروں گا. اللہ آپ کی خاموشی کو نظر بس سے محفوظ فرمائے. اسی محبت سے سنیں. مگر سنیے، میں نے کسی مجلس میں کہا تھا نعرے کا جواب دیا کریں. یہ ایرے غیرے ابو ہریرے کا نعرہ نہیں ہے، مولا غدیر کا نعرہ ہے، اسد اللہ کا نعرہ ہے، باب العلم کا نعرہ ہے، جنت کے مولا کا نعرہ ہے، حلال مشکل کشا کا نعرہ ہے، حیدر کرار کا نعرہ ہے، قطب الحباب کا نعرہ ہے، خطیب اکبر کا نعرہ ہے، خطیب منبر سلونی کا نعرہ ہے. ثابت نہیں، ابھی نعرہ نہیں لگا. یہ اس کا نعرہ جو روٹیاں دیتا تھا تو سورہ منگواتا تھا، ٹھوکر مارتا تھا تو مردہ جلاتا تھا، انگوٹھی دیتا تھا تو ولایت منگواتا تھا، ارے کہاں میں بستر پہ سوتا تھا تو نبی کہلاتا تھا. نعرہ حیدری. جب تک سب ہاتھ بلند نہیں ہوں گے آگے نہیں بڑھوں گا. نعرہ حیدری. اور بھائی ہمارے تو نماز میں بھی ہاتھ کھلے ہیں، تو اگر مسجد میں ہاتھ کھل جائے تو پرابلم کیا ہے؟ ہاتھ کھول کے نعرہ حیدری. حق کا ولی حق کا امام. واہ واہ واہ. جزاک اللہ جی. کہاں سنیے، جن کی شان، جن کی طہارت کی ذمہ داری خدا لے لے، واہ واہ. بسم اللہ. وہ ہے عصمت کبریٰ. اور جن کی شان میں آئے تطہیر آئی، جن کی ذمہ داری وہ لے لیں، یعنی جس کے ذمہ داری علی اور فاطمہ لے لیں، وہ ہے عصمت صغریٰ.
تو آپ سنیے، عالم غیر معلمہ، آواز بیٹھی ہے مگر پھر بھی میری آواز آپ سے بلند ہے. آج بھی نعرہ لگوا کے دیکھ لو آواز کس کی بلند ہوگی. اب آپ سن لیجیے، اسے کہتے ہیں مشکل کشا سے توسل کر کے بیٹھنا. واہ 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 واہ، جزاک اللہ. یا ممبر پہ آپ سوچ رہے ہیں کہ اظہر مہدی نہیں بولے گا، ہمیں ان کو پہچانو، یہ ان کا دروازہ ہے، جہاں پتھر آتا تھا تو بولتا تھا. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. سنیے آپ، عالم غیر معلمہ ایک، محفوظ عن الخطا دو. اب جو تیسری صفت اور منصب پڑھ کے سنانا ہے خاندان رسالت کا، فرش آسمان پہ بیٹھ کے سنو گے. بہت بڑا لقب ہے. آپ یوں سنتے ہیں سر ہلاتے ہیں چلے جاتے ہیں، احساس نہیں ہوتا کہ کس سے مخاطب ہے. کیا کہتے ہیں جناب زینب کو؟ ثانیہ زہرا. دیکھیے کتنے افراد میں سبحان اللہ کا. اور کس نے بس سنا، محفوظ کیا اپنی سماج، لیکن یہ ہلکا ٹائٹل ہے ثانیہ زہرا. آپ سمجھتے ہیں چونکہ ثانی ہو سکتا ہے فارسی لفظ ہے، اردو کا لفظ ہے، تو ہم خطیبوں نے ٹائٹل دے دیا. عربک میں بتائے تاکہ پتا چلے کہ یہ ٹائٹل معصوم کے دروازے سے آیا ہے. سنیں گے، بی بی کا نام ہے نائبۃ الزہرا. کون؟ زینب نائبۃ الزہرا، جو فاطمہ کی نیابت رکھتی ہو. یہ سن لے، نائب جانشین سکسیسر کسی کا وہ بن سکتا ہے جس میں اصل کے فضائل پائے جاتے ہوں. نہیں پہنچ رہے ہو. نبی کی جگہ پہ وہ بیٹھے گا جو نبی کے جیسا ہوگا. اور اگر آپ کو یقین نہ ہو تو بٹھایا تو ہمارے بھائیوں نے بھی ہے کسی کو نبی کی جگہ، نہیں فرق ہے. اور ہم نے بھی بٹھایا ہے کسی کو نبی کی جگہ، مگر فرق ہے انہوں نے نبی کو اپنے جیسا سمجھا، جو کسی اپنے جیسے ہی کو تلاش کر کے نبی کی جگہ پہ بٹھا دیا. ہم نے نبی کو اپنے جیسا نہیں سمجھا، لہذا جو ہمارے جیسے تھے ان کو اپنی جگہ میں بٹھایا، جو نبی کے جیسے تھے ان کو نبی کی جگہ میں بٹھایا. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. حق بٹھایا سب نے. تو زینب کون؟ نائبۃ الزہرا، جو زہرا کی نیابت رکھتی ہو. ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا. اچھا ایک جملہ کہہ دوں، تاریخ میں ثانیہ زہرا تو ملتی ہے لیکن زینب کے بعد کوئی ثانیہ زینب نہیں ملتا. کیا مطلب ہے، کیا کہنے پر ہے. اچھا کس کی نائب؟ کس کی نائب؟ فاطمہ کی. ہو بہو کس کے جیسی؟ فاطمہ جیسی. تو اب اگر فاطمہ جیسی اور فاطمہ کی نائب اور فاطمہ کی ثانی، تو فاطمہ جیسی ہو تو سنیں گے فاطمہ کا ایک لقب جس پر آپ کو پراؤڈ ہے، اس کا نام ہے بطول. فاطمہ کا سب سے بڑا لقب جس پر قرآن نے افتخار کیا ہو، جس پر آل رسول نے پراؤڈ کیا ہو، وہ لقب کیا ہے؟ بطول. بطول بندے نہیں بناتے، بطول اللہ بناتا ہے. جیسے نبی اور امام بندے نہیں بناتے، اللہ بناتا ہے. آپ صحابی بنا سکتے ہو، خلیفہ بنا سکتے ہو، مسلمان بنا سکتے ہو، بطول نہیں بنا سکتے. کیوں؟ بطول نام نہیں، بطول عہدہ ہے. ارے جو اہل علم بیٹھے ہیں نا، اگر چاہتے ہیں کہ تھوڑا مشکل گفتگو کرو تو بس ہاں فرمائیے، ورنہ پھر آسان پڑ کے اتر جاؤں گا.
اور میں اس ممبر سے سمپل اور آسان پڑھوں گا نہیں. بطول نام نہیں، بطول کیا ہے؟ عہدہ. اگر یقین نہ ہو تو بطول آپ کی بیٹی بھی ہے، بطول تو آپ کے گھر میں بھی ہے، اور بطول نبی کے گھر میں بھی. آپ کی میری بیٹی بطول، محمد کی بیٹی بطول. تو فرق کیا ہے؟ ہمارے گھر پر جو بطول ہے یہ نام ہے. فاطمہ کا نام جو بطول ہے وہ نام نہیں، وہ عہدہ ہے. نام تو فاطمہ، فاطمہ کا نام جو بطول ہے یہ بطول نہیں، یہ عہدہ. اور آپ کے گھر پہ جو نام ہے وہ عہدہ نہیں، نام. فرق کیا ہے؟ بطول کے معنی کیا ہے؟ بطول کے معنی کیا ہے؟ 30 دن مصلی جس کو سجدے سے نہ روک سکے. اگر ادب نہ ہوتا میرے پاس، دنیا کا کوئی خطیب بطول کا ترجمہ نہیں کر سکتا. ادب آتا ہے درمیان میں. تو میں نے فقہ کے ساتھ، حالانکہ فقہی مسئلہ مگر میں ممبر سے نہیں پڑھ سکتا، تو میں نے ادب کا وسیلہ بنایا. بطول کے معنی کیا؟ 30 دن جو بچے بیٹھے ہیں وہ اپنے باپ سے، اور جو بیٹیاں بیٹھی ہیں وہ خاموشی سے صرف اپنی ماں سے پوچھیں. ہم نہیں پڑھ سکتے. بطول کے معنی 30 دن مصلی جسے سجدے سے نہ روک سکے. اور بتائیں 30 روزے جسے روزہ رکھنے سے نہ روک سکے، اسے بطول کہتے ہیں. آپ سمجھ میں، اللہ نے فاطمہ کو بطول کا عہدہ دیا. راز کیا تھا؟ اللہ نے جتنے ٹائٹل دیے کچھ لوگوں نے چرا لیے. صدیقہ کہا چرا لیا، طاہرہ کہا چرا لیا. اللہ نے کہا سب چرا سکتے ہو، میں فاطمہ کو بناؤں گا بطول. اب اگر ہمت ہے یہ عہدہ چرا کے دکھاؤ. اب اگر چرا بھی لیا، اگر نبی کی بیٹی بطول ہوگی یہ صفت ہوگا، کوئی اور زوجہ بطول ہوگی تو وہ مرض ہوگا. نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. سرکار ادب کا وسیلہ بنا کے میرے بزرگ جو بیٹھنے کے اعتبار سے تو پیچھے ہیں، سماعت کے اعتبار سے آگے ہیں، اور مسلسل دعاؤں کے اثار میں لے کے بیٹھے. اگر ادب نہ ہو کیا آپ یہ تعریف کر سکتے ہیں؟ آپ سمجھ میں آیا؟ اگر ہمارے گھر پہ بطول ہے تو وہ نام ہے، نسبت ہے. نبی کی بیٹی بطول ہے تو عہدہ ہے. اللہ نے کہا ایسا ٹائٹل، ایسا عہدہ دوں گا کہ اگر چھڑاؤ گے تو مرض ہوگا. اب جا کے کہو وہ 30 دن نماز پڑھ سکتی تھی، وہ 30 دن روزہ رکھ سکتی تھی فاطمہ کے مقابلے پر، تو پھر وہ صفت نہیں ہے. اچھا آپ سنیے، جو علم فقہ میں تعریف پڑھ کے سنا دوں. بطول ہونا صفت نہیں ہوتا، ماں بن کے اسی دن مصلی پہ بیٹھنا، اور اگر رمضان ہو تو روزہ نہ ٹوٹنا. اگر یقین نہ ہو، تاریخ نے لکھا حسن پیدا ہوئے 15 رمضان، نہ روزہ ٹوٹا نہ مصلی چھوٹا. جان قربان، اگر میں ساری رات یہ پڑھتا رہوں. آپ سمجھ میں، اللہ نے حسن کو 15 رمضان کو پیدا کیوں کیا؟ میرے بزرگ بیٹھے تاکہ نہ روزہ ٹوٹا نہ مصلی چھوٹا. اب سمجھ میں آیا؟ فاطمہ جو بطول ہے نام نہیں، عہدہ ہے، منصب ہے، اسٹیٹس ہے. اور زینب کون؟ نائبۃ الزہرا. تو شرط ہے کہ جو صفت فاطمہ کی ہو وہی عہدہ
زینب کے پاس ہو تو حق کی نیابت رکھتی ہے. ایک صاحب آ گئے ہمارے پاس, کہنے لگے قرآن میں ایک بطول اور بھی ہے. اب سنیے آپ, کیا ہے فاطمہ کا منصب؟ ہم نے کہا کون؟ کہا کہ مریم بطول. ہم نے کہا بالکل ہے, مگر مریم ہے چھوٹی بطول, واہ 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 واہ, فاطمہ ہے بڑی بطول. بے شک. اور اگر یقین نہ ہو, مریم اللہ کے گھر میں ہے, مگر جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا کہ باہر جائیے, عبادت خانہ ہے, ولادت خانہ نہیں. اب خاندان رسالت کی فاطمہ کی تاریخ پڑھو. جب علی کی ولادت آئی تو آواز آئی, فاطمہ بنت اسد, علی تمہارے گھر پیدا نہیں ہوگا, علی میرے گھر. رسالت کے گھرانے کی فاطمہ کی تاریخ. جزاک اللہ جزاک اللہ. علی آپ کے گھر پیدا نہیں ہوگا, علی میرے گھر پیدا ہوگا. وہ چھوٹی بطول یا بڑی بطول. اور اگر آپ کو یقین نہ ہو, مریم چھوٹی بطول, فاطمہ بڑی دلی بطول, اور اس کی دلیل یہ, مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے, فاطمہ کے 11 بیٹے معصوم. جزاک اللہ, سبحان اللہ جی. ارے بدن در صلوات پڑھتے مل کے صلی علی محمد و آل محمد. اب سنیے, عالمہ غیر معلمہ زینب ایک, نائبۃ الزہرا ثانیہ زہرا زینب دو, میرے ساتھ ہیں سرکار. اور تیسری طرف محفوظ عن الخطا, خبردار ان کی زندگی میں عباس ہو یا زینب, خطا کو تلاش نہیں کرنا ورنہ تم خطا کار ہو جاؤ گے. جنہیں اپنا نہیں پتا وہ ان کا پتہ پوچھ رہے ہیں. اچھا سرکار, جناب زینب کا مرتبہ پڑھنا اتنا آسان ہے. اب سنیے, میں آپ کو بتاؤں کہ ثانیہ زہرا کون ہے. اجازت ہے؟ بسم اللہ. 8 آفٹر ہجرہ, فتح مکہ, نبی موجود آن ڈیوٹی, منصب کیا ہے؟ حبیب, عبادت کرو مگر کم, پاؤں پہ سویلت نہ آ جائے. کیا ناز اٹھا رہا ہے اللہ, تمہارے پاؤں میں ورم نہ آئے, سویلت نہ آ جائے. حبیب تجھے تو میں نے اپنے لیے بنایا. قسم خدا کی ہم کیا ہماری اوقات کیا جملہ کہہ دو, یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ جس کو اس نے اپنے لیے بنایا تھا اسے تمہارے درمیان بھیج دیا. اس کا احسان ہے, ورنہ ہماری اوقات اور حبیب کائنات, حبیب خدا ہمارے درمیان رہے. حبیب میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا, آپ جانتے ہیں اللہ نے کیسے ناز اٹھائے, کیسے نخرے اٹھائے. حبیب قرآن کو آپ کی ضرورت ہے, جہاں آپ ہوں گے میں قرآن کو وہاں بھیجوں گا. حبیب آپ نہ آنا, آپ نہیں آنا. میں نے موسیٰ کو بلایا تھا طور پر توریت دینے, عیسیٰ کو بلایا تھا جبل سعیر پر انجیل دینے, داؤد کو بلایا تھا. حبیب آپ نہیں آئیے گا, کیوں کہ ہر چیز آپ کے صدقے میں بنی ہے. حبیب آپ نہیں آنا. اگر آپ ممبر پر ہوں گے قرآن ممبر پہ آئے گا, بستر پہ ہوں گے قرآن بستر پہ آئے گا, سلو کے میدان میں ہوں گے قرآن وہاں آئے گا, میدان جنگ میں ہوں گے قرآن وہاں پہ آئے گا, چادر میں ہوں گے قرآن وہاں پہ آئے گا, سفر میں ہوں گے قرآن وہاں پہ آئے گا. کہاں پہ آپ؟ حبیب آپ زحمت نہ کرنا, ایسے ناز اٹھائے, ایسے نخرے اٹھائے. اب فتح مکہ, اللہ کہہ رہا ہے کاندھے جھکاؤ, علی کو اٹھاؤ تاکہ کعبہ بتوں سے پاک ہو. یا اللہ, یہ جو نبی علی کو اپنے دوش میں اٹھا رہے ہیں, یہ تو اشارہ کر دے تو آفتاب پلٹتا ہے. ان سے کو انگلی سے اشارہ کر دو, بت جو بلند ہیں وہ زمین پہ گر جائیں گے. اللہ یہ حبیب کو زحمت کیوں؟ تو بڑے ناز اٹھاتا ہے, تو بڑے نخرے اٹھاتا ہے. اچھا سنیے کہ یا رسول اللہ آپ علی کو نہ اٹھائیں, بڑے بڑے صحابہ بھی تو موجود ہیں.
میں نے بڑے بڑے کہا جو بعد میں بڑے بنے. واہ واہ واہ. پہلے سب کی تاریخ ہم جانتے ہیں. پہلے سب کنکر کو شنکر کہتے تھے. پہلے سب لات و منات و حبل و عزا کو پوچھتے تھے. اور آج ہم پڑھ رہے تھے کہ اتنی محبت تھی, اسلام لانے کے بعد بھی خود لکھا کہ بھائی اٹیچمنٹ اتنی زیادہ تھی کہ جب وہ نماز پڑھنے جاتے تھے تو حلوے کے بت بنا لیتے تھے. کہا بھائی پتھر کے تو پکڑے ہی جاتے تو حلوے کے بناتے تھے, اور حلوے کے بنا کے ہم نبی کے پیچھے یوں کھڑے ہو جاتے تھے, چھپا لیتے تھے. کہا ہوتا کیا تھا؟ کہا جب تک دل چاہتا تھا پوچھتے تھے, جب معدہ چاہتا تھا تو کھا لیتے تھے. جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ کریں گے علی کا مقابلہ, جملہ کہہ دوں, جو خدا خور ہو. واہ جی واہ. آج سے پہلے ادب تو بول لیتے. خدا خور. اب سمجھ میں آیا, جو قومیں خدا خور تھی بعد میں اگر وہی فتق کھا جائے. واہ 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 جی واہ. یا رسول اللہ کسی صحابی سے کہہ دے, کمپینین سے کہہ دے علی کو اٹھا لو. بھائی ٹھیک ہے علی, اشارہ نہیں کریں گے, توڑنا ہے علی کو خوشی کا. کسی کمپینین کو, کسی صحابی کو کہیے کہ علی کو اٹھا لے. اب جملہ سنو کا نہیں, میں اٹھاؤں گا. پوچھا سرکار سے, کہا یہ وزن امامت ہے. واہ 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 واہ. وزن امامت, یہ وزن امامت ہے, اس کو میرے علاوہ کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا. یہ لکھا تمام برادران نے, سب اہل سنت نے, یہ وزن امامت نبی نے کہا میرے علاوہ کوئی نہیں اٹھا سکتا. آؤ شام غریبہ, جلتے ہوئے خیمے, زینب لا رہی ہے امام وقت اٹھا کے. ارے کہاں ہے آپ اہل علم بیٹھے؟ اگر آپ نہیں بولیں گے علمی سبجیکٹ میں تو کسی دیہات میں, کسی ویلیج میں جا کے مجلس پڑھو. کسے لا رہی ہے زینب؟ بھتیجے کو نہیں, امام کو نہیں, آن ڈیوٹی امام. امام حسین کی شہادت کے بعد ایکسٹمپور فلبدی حجت کون؟ امام کون؟ اللہ کی قوت کون؟ چوتھے امام. امامت جلتے ہوئے خیمے میں, جلتے ہوئے خیمے سے زینب لا رہی ہے حجت خدا کو. زینب نے چوتھے امام کو اٹھا کے بتایا, مجھے پہچانو, میں کربلا میں بیٹی بن کے نہیں آئی, محمد کی وارث بن کے آئی. ایسا نہیں, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اچھا سنو, ایسے تو نعرے کا جواب دو کہ کم از کم نجف اشرف میں ذریعے مولا علی تک تمہاری آواز پہنچے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. بلندر صلوات پڑھ دے. ایک اور بلندر صلوات پڑھ لیں. سمجھ میں آیا؟ دیکھیں شہزادی کو پڑھنے کے لیے پاپڑ میں تاکہ ایام اعظام خاندان رسالت کی مائیں اور بیٹیاں آپ کی سمجھ میں آئے. اب پھر سنیں, اب آپ حجت قید میں بھی ہو تو اختیار اسی کے پاس رہتا ہے جس کے پاس اللہ کا نیابت ہو, نمائندے ہو. اگر وہ پریزن میں بھی چلے جائیں قید میں تو بھی اختیار حجت کے پاس رہتا ہے. دلیل سنو گے قرآن سے, یوسف قید میں ہے مگر اختیار یوسف کے پاس ہے. خواب کتابیں کون بتا رہا ہے؟ یوسف قید میں ہے. چوتھے امام قید میں, ساتویں امام قید میں. قید میں ہے, مجبور نہیں, اختیار ان کے پاس. یقین نہیں ہے؟ اب آئیے آپ, یہ سب حجت ہے. یزید تخت پہ بیٹھا ہے, سنیے, اگر محرم میں نہیں سنیں گے تو کب سنیں گے. تخت پہ بیٹھا ہے,
رومی سفیر بیٹھے ہوئے جو روم سے آئے, سفیر اور ایمبیسڈر, پرانی کتابوں کے ایکسپرٹ, پرانی کتابیں لے کے بیٹھے ہیں. اور ایک مرتبہ ایک رومی سفیر نے, ایمبیسڈر نے, جو پرانی کتابوں کا ایکسپرٹ بھی تھا, اس نے یزید سے کہا تو نے کیا ظلم کر دیا, تو نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا. کون کہہ رہا ہے؟ کرسچن. کون کہہ رہا ہے؟ عیسائی. کون کہہ رہا ہے؟ رومی. تو نے یہ کیا ظلم کر دیا, نبی کے نواسے کو مار دیا تو نے. کیا منصب ہے حسین کا, کیا اسٹیٹس ہے حسین کا. اب جواب سنیے, یہ بولا اور پھنسا. اس نے یہ کہا کہ حسین نے میرے اختیار کو ڈینائی کیا تھا, میرے اختیار کا انکار کیا تھا, اس لیے میں نے حسین کو قتل کر دیا. کون بولا؟ یزید. جواب کس کو دیا؟ عیسائیوں کو. کہتے ہیں کہ دربار میں ایک بی بی کھڑی ہے, اس کے ہاتھ ایسے, ہاتھ زینب کے ایسے نہیں بندھے, یوں, اسے کہتے ہیں پسے پشت, یوں بندھے, کھلے ہوئے بال, بالکل خاموش. جو اب تک نہیں بولے, آئیے پھر زینب کا مرتبہ بھی سنتے ہیں. زینب نام ہے اس بی بی کا جس کی موجودگی میں 2 امام خاموشی اختیار کر لیں. سبحان اللہ. 2 امام, خاندان رسالت میں عورت کا منصب. زینب بول رہی ہے, بیک وقت 2 امام خاموش. علی کی بیٹی بول رہی ہے. کون؟ چوتھے امام, 5ویں امام, جس کی موجودگی میں 2 امام خاموشی اختیار کر لیں, وہ زینب. منصب سمجھ میں آیا؟ خاموش کھڑی تھی, نہ شکوہ نہ شکایت. جیسے ہی یہ بولا, حسین نے میرے اختیار, میری پاور, میری اتھارٹی سے انکار کیا, میں نے حسین کو قتل کر دیا. سنو فضائل کا جو اب تک چپ تھی وہ بولی, کہنے لگی یزید میں تجھ سے بات کرنا چاہتی ہوں. کہا ایسا لگا کہ پورے کائنات میں سناٹا ہے. زینب بول رہی ہے میں تجھ سے بات کرنا چاہتی ہوں. یزید نے سر اٹھایا, کہا یہ کون؟ درباری نے کہا علی کی بیٹی. یزید نے کہا کیا سوال ہے آپ کا, کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ کہا تو نے یہ کیا کہا, کیا تو نے حسین کو اس لیے قتل کیا کہ حسین نے تیرے اختیار سے انکار کیا؟ کیا بالکل صحیح ہے. کہا کیا تو یہ سمجھتا ہے تجھے اختیار تیرے خدا نے دیا ہے؟ بھائی ایسے نہیں سنو, جناب زینب ایسے نہیں سنو. تو یہ سمجھتا ہے تجھے اختیار خدا نے دیا ہے؟ اس نے کہا ہاں. وہ بولا بیٹھے کون ہے؟ عیسائی, کرسچنز, رومی, پرانی کتابوں کے ایکسپرٹ. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے اختیار دیا اللہ نے, جو انکار کرے واجب القتل, گمراہ, میں نے قتل کر دیا. کیا بھرے دربار میں زینب نے پلان کا 40واں کیا. سنو اب 2 معصوم چپ خاموش. چوتھے امام, 5ویں امام, علی کی بیٹی بولی کہ تیرے پاس اختیار تیرے خدا کا, ہم کہہ دی. کہا میں خطبہ دینا چاہتی ہوں, میں بات کرنا چاہتی ہوں, مگر تیرے محل میں جو ونڈو ہے باہر ہوا چل رہی ہے, ہوا کی سرسراہٹ ہے, اس کی آواز کی وجہ سے میری آواز دب رہی ہے. ذرا ہوا کو حکم دے کہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش. مولا حسین, بی بی زینب کے خطبات ہم ممبروں سے پڑھے نہیں جاتے. مولا حسین کی 27 برس کی لائف ہم ممبر سے پڑھی نہیں جاتی. خالی پیدائش, فطرت کا واقعہ اور کربلا کی شہادت. گفتگو سنو. زینب بول رہی ہے, جس کے پاس علی کا لہجہ, انداز دیکھا, تیرا محل
बड़ी दीवारें, ऊंची छत, उसमें विंडो, बाहर तेज हवा, हवा का शोर। जरा हवा से को खामोश हो थोड़ी देर। बड़ा दरबार परेशान। काली की बेटी आप क्या बात कर रही हैं? हवा के ऊपर मेरा अख्तियार कहाँ है? जो आप नहीं बोलेगा वो कब बोलेगा? तो जनाब ज़ैनब ने कहा अच्छा ये बता, दरवाजे पे तेरे सवार घोड़े मौजूद, घोड़ों पे बैठे हुए हैं, और आज घोड़े हिनहिना रहे हैं, आवाज पैदा हो रही है, इन घोड़ों को हुक्म दे थोड़ी देर के लिए हिनहिनाना छोड़ दे। काली की बेटी आप क्या गुफ्तगू कर रही हैं? बीबी मुस्कुराई, जुमला सुनोगे? कहने लगी मैंने ये तो नहीं कहा कि सितारे को जमीन पर उतार दे। बीबी कह रही मैंने ये तो नहीं कहा कि चांद के 2 टुकड़े कर दे, मैंने ये तो नहीं कहा कि मुर्दे को जिंदा कर दे, मैंने ये तो नहीं कहा कि अपने हाथ पे यदे बैजा बना दे, मैंने ये तो नहीं कहा कि दरिया नील में रास्ता बना दे, मैंने तो बेसिक अख्तियार पूछा है, बिल्कुल बेसिक, जिसके पास अल्लाह का अख्तियार हो, बेसिक। कहा ये जो ऊंट है इनके गले में घंटी किसने बांधी है? कहा मेरे गुलामों ने। कहा ऊंट कभी खामोश नहीं होता, गर्दन हिलाता है, घंटी बज रही है, आवाजें आ रही है, घंटियों से बोल। थोड़ी देर ऊंट अपना सर ना हिलाए। इसका प्लान का 40वां हो रहा है, ये परेशान है, मुस्तरिद फ्रस्ट्रेटेड बैठा हुआ है। अली की बेटी क्या कह रही है ईसाइयों के सामने? ये तो कयामत आ गई। कहा घोड़े की एक तारीफ, ये एक पांव उठाता है, दूसरा जमीन पे मारता है, आवाज हो रही है, खामोश कर। आखिर में उठा, कहा बीबी आपको हो क्या गया? आपको हो क्या गया? हवा पे मेरा अख्तियार नहीं है, घोड़ों पे मेरा अख्तियार नहीं है, घंटियों पे मेरा अख्तियार नहीं है, घोड़ों के कदमों पे, ऊंटों पे मेरा अख्तियार नहीं। कहा तूने तो अभी कहा कि हुसैन ने तेरे अख्तियार से मना कर दिया, इसलिए तूने हुसैन को कत्ल कर दिया। कहा बीबी हवा में किसी का अख्तियार नहीं होता। अब बोला ऊंटों पर, घोड़ों पर, घंटियों पर किसी का अख्तियार नहीं होता। जैसे ये सुना, बीबी ने सर उठाया, आसमान की तरफ देखा, चलती हवाओं से कहा उसको। अली की बेटी बोल रही है खामोश। ज़ैनब ने बाबा को हुक्म दिया, चलती हुई हवाएं रुकी। चौथे इमाम ने चिमचुमा कहा, कहने लगे ऊंट की गर्दन, उसमें घंटियां, वो यूं हिलाना चाहता था, ऊंट उसी मकाम। ये कैफियत है तारीख में। वाह वाह वाह। घोड़े ने पांव उठाया उसी जगह पर, पर्दा उठ रहा था यजीद के दरबार का, आधा उठा था उसी मकाम पर। आप अभी नहीं पहचाने किसकी वारिस है? अभी क्या कहा था? बेटी बन के नहीं आई, मोहम्मद की वारिस बन के आई हूं। मोहम्मद कौन? साहिब मेराज। जब मेराज पे जाने लगे, जंजीरें तर अपने मकाम पे ठहरी, बिस्तर की गर्मी अपनी जगह पे रुकी, वजू का पानी जो चला अपने मकाम पे ठहरा। आप बताओ मोहम्मद का वारिस कौन हो सकता है? दुश्मन का रावी कहते हैं जैसे ही ज़ैनब ने हवा को हुक्म दिया था हवा को, जुमला सुनना, हुक्म दिया था हवा को, ऐसा लगा चांद की रोशनी अपने मकाम पे ठहरी, सूरज की रफ्तार रुकी, जमीन की हरकत रुकी, फरिश्ते जहां तक पहुंचे थे वहीं पे ठहरे, दरख्त के पत्ते अपने मकाम पे ठहरे, हवाओं के झोंके अपनी जगह पे ठहरे, पर्दा अपने मकाम पे ठहरा, घोड़े के पांव अपनी जगह पर, ऊंट की घंटी अपने मकाम पर। ऐसा लगा कायनात मुर्दा हो गई। दरबारियों के हाथ जिस मकाम पर, का कैफियत ये थी, जुमला सुनोगे, का ज़ैनब ऐसे बोल रही थी जैसे बुतों के दरमियान काबा बोल रहा हो। क्या है मेरा बचमा? क्या कह रहे हैं जी? वाह जी वाह। कहा है मेरे वो सामीन? वाह 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 वाह। बुतों के दरमियान का ऐसा ज़ैनब ऐसे बोल रही है, ऐसे जैसे बुतों के दरमियान काबा बोल रहा हो। कायनात मुर्दा, दरबार मुर्दा। पर जुमला सुनो, ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। कहने लगे जब ये कैफियत हुई तो यजीद तड़प गया, दर्द से उठा,
ہاتھ چھوڑ کے کہتا ہے بی بی کیا قیامت آ گئی؟ علی کی بیٹی کیا قیامت ہو گئی؟ آپ نے میرے دربار کو مردہ کر دیا. بھیا سنت زینب مسکرائے, کہنے لگی آپ بتا قیدی تو ہے یا قیدی ہم ہیں؟ واہ جی واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات پڑھ دے مل کے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. قیدی تو ہے یا قیدی ہم ہیں؟ حجت خدا جو اللہ کی حجت ہو, جو اللہ کے نمائندے ہو زمین پر, جو ان کے گھرانے کی عورتیں ہو, اگر وہ قید میں بھی ہو تو اختیار انہی کے پاس ہوتا ہے. یہ کون؟ ثانیہ زہرا. میں نے جناب زینب کو بالکل ڈیفرنٹ اینگل سے آپ کو پڑھ کے سنایا, بس ایک واقعہ اور زحمت تمام, تاکہ گفتگو پھر امامت تک پہنچ جائے. سبجیکٹ سے باہر نہیں جاؤں گا, خاندان رسالت کی ہر کڑی کو پڑھ کے سنایا. آؤ سن لو. 7ویں امام, مجلس کہاں چھوڑی تھی پرسوں اور کل پڑھا 6 امام کو. اب سنیے کہاں پر؟ قید میں. 7th امام پریزن میں. کتنے برس؟ 14 ایئر. مہلت ملی. ہارون رشید آیا, کہا ذرا موسیٰ ابن جعفر کو پریزن سے نکال کے میرے سامنے لاؤ. سنو آپ, ہتھکڑیاں لگی ہیں ابھی, تو گلے میں, بیڑیاں پاؤں میں, سامنے ہارون رشید تخت میں, امام قیدی کی حیثیت سے. ہارون رشید نے امام کا فن کیا. آپ اپنے آپ کو حجت کہتے ہیں, آپ اپنے آپ کو امام کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں حجت قید میں بھی ہو تو اختیار اس کے پاس ہوتا ہے. کہا میں اللہ کی حجت ہوں, میں امام ہوں, امام کائنات ہوں. کہا 14 برس سے پریزن میں ہے, تالا لگا ہوا ہے, چابی میرے پاس. آپ نے تالے کو حکم کیوں نہیں دیا کہ ٹوٹ جائے؟ کیا ایسی قسم خدا کی معرفت ہے. آپ نے دیوار سے کیوں نہیں کہا کہ ٹوٹ جائے؟ امام نے کہا کہ میں تو اگر چاہوں تو تیرے اس محل کی دیوار کو سونے کا بنا دوں, یہ میرا اختیار ہے. کہا اچھا, اب جو سر اٹھا کے دیکھا تو دیوار سونے کی. کہاں ہے آپ؟ یہ دیکھیں آل محمد کی کہانی کا سب سے فائدہ یہ ہے کہ سکون ملتا ہے, بندہ اطمینان سے بیٹھتا ہے خاموش ہو کے. یہ فضائل کا فائدہ ہے. دیوار سونے کی, امام نے سر اٹھایا. اب جملہ سننا قسم خدا کی, اور اللہ نے دیوار کو قوت گویائی دی, صلاحیت دی, وہ امام سے بولی. امام کائنات کون؟ صرف زبان نہیں, لہجہ سمجھتے ہو. دیوار سے باتیں کی. مولا نے خیز میں آگے کہا میں نے تجھے حکم کب دیا کہ سونے کی بن؟ خبردار, واپس پلٹ اپنی اصل. اس نے کہا فرزند رسول آپ نے تو حکم نہیں دیا. کہا پھر تو بنی کیوں؟ کہا جب آپ بول رہے تھے تو دربار میں ایک مقصر کھڑا تھا, اس کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ یہ سونے کی کیسے بن سکتی ہے. میں نے ہو کے بتایا کیسے بن سکتی ہے. جزاک اللہ, سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں جی, کیا کہنے. ارے صلوات پڑھ دے مل کے محمد. حجت قید میں بھی ہو تو اختیار انہی کے پاس ہوتا ہے. تو زینب کون؟ ثانیہ زہرا, نائبۃ الزہرا, عالم غیر معلمہ, معصوم محفوظ عن الخطا. اب بس آج کی مجلس کے لیے اتنا کافی ہے, اور یہ جملہ کافی ہے کہ ثانیہ زہرا تو ملتی ہیں, پھر ثانیہ زینب نظر نہیں آتا. یہ جناب زینب کا مرتبہ ہے. اور آج کی مجلس میں یہیں پہ گفتگو ختم کروں گا, اور اس کا سبب یہ ہے کہ آج پھر مجھے ایک شبیہ پیغمبر کو پڑھ کے سنانا ہے. حضرت علی اکبر. اللہ اکبر. ایسے نہیں, مگر ایسے نہیں کہ میں ایک دم جب لگاؤں اور آپ کو مصائب سنا دوں. شبیہ محمد مصطفیٰ
معصوم کی حجت ہے قول معصوم. میں اس کو بھیج رہا ہوں جو قول میں، فعل میں، سیرت میں، صورت میں، رفتار میں، گفتار میں محمد سے شباہت رکھتا ہے. اللہ اکبر. انسان صورت میں کسی کے جیسا ہو سکتا ہے، سیرت میں نہیں. یہ قول معصوم حجت ہے. علی اکبر کی سیرت بھی ایسی جیسے زمانے کے رسول کی سیرت. کیا جمال، کیا جوانی، کیا قد، کیا قامت، کیا لباس. پورا جاگیر تھی جناب علی اکبر کی، جو آپ کی ننیال کی طرف سے امام حسین کو سلامی میں ملی. اسے کہتے تھے جاگیر علی اکبر. اسی جاگیر میں آپ کے چھٹے امام نے اپنا مدرسہ اور یونیورسٹی بنائی جسے کہتے ہیں باغ امام جعفر صادق. کا کیفیت یہ تھی جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، گھوڑے کا نام تھا عقاب، جو رسول کا گھوڑا تھا، جو ورثے میں علی اکبر کو ملا. جب اس پہ سوار ہوتے تھے تو مدینے کے لوگ اپنی دکانوں سے، اپنے گھروں سے نکل کے آتے تھے اور کہتے تھے سبحان اللہ، اس جوان کو دیکھو. اور جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا تھا وہ کہتے تھے بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے زمانے کا کوئی محمد جا رہا ہو. تاکہ آپ کی دعا مستجاب ہو. آپ کی عبادت معراج میں پہنچے تو پیدائش پڑھ کے سنائیں. بچپنا ہے، علی اکبر پیدا ہوئے، پورے عرب میں چرچا ہے، پورے عرب میں چرچا ہے. اللہ نے حسین کو ایسا بیٹا دیا، اللہ نے حسین کو ایسا بیٹا دیا. کہا کیسا دیا؟ کہا بالکل یہ سنا ہے کہ محمد جیسا. اتنا خوبصورت. کہتے ہیں کہ عرب میں اتنا خوبصورت بچہ پیدا نہیں ہوا. تو لوگ کاروان آتے تھے، دور دور سے کاروان آتے تھے اکبر کی زیارت کرنے، اور سب کہتے تھے قسم خدا کی یہ تو محمد جیسا ہے. آپ میں ایک تمنا ہے نا کہ زندگی کا فائدہ کیا ہے کہ حسین کی زیارت ایک مرتبہ زندگی میں نہ کریں. یہ خواہش ہے نا، یہ خواہش ہر زمانے میں. ایک شخص حسین کا چاہنے والا، عاشق امام حسین، اس نے اپنی زوجہ کو بلایا، کہنے لگا ہے زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ نبی کو تو دیکھا نہیں، ہم نے سنا ہے اللہ نے حسین کو ایک بیٹا دیا ہے علی اکبر جو بالکل نبی کے جیسا ہے. میں چاہتا ہوں جا کے اس کی زیارت کروں. زوجہ نے کہا جاؤ، جب جانا تو اس کو میرا سلام دینا. آ گیا دور دراز سے. آنے کے بعد ہاشمیوں کے محلے کا پتہ پوچھا، گھر کا پتہ پوچھا. حسین کے گھر کا پتہ چلا. امام دسترخوان پہ بیٹھے تھے، سلام کیا، قدموں پہ سر رکھا، بیٹھ گیا. امام نے کہا بسم اللہ، کھانا کھاؤ. کھانا کھا لیا. بہت دیر. امام سمجھ گئے کیوں آیا ہے. امام نے کہا بتاؤ کیوں آئے ہو. کہا ہم نے یہ سنا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک بیٹا دیا ہے اکبر جیسا. ایک مرتبہ بہت دور سے آیا ہوں، پاؤں میں سویلن ہے، گرمی، ریگستان، ڈیزرٹ، جسٹ ون سے ایک مرتبہ اکبر کی زیارت کرا دو. اب سننا، آپ روئیں گے. آپ امام بیت الشرف میں گئے، ایک جملہ کا اکبر بہت دور سے کوئی تیرا چاہنے والا آیا ہے، بہت دور سے آیا، کوئی مسافر ہے مگر تمہیں بہت چاہتا ہے. اکبر آؤ، مگر سر پر چہرے پر نقاب ڈال لو، اور بس آنا، نقاب اٹھانا اور واپس پلٹ جانا. ایسے حسین نے اکبر کو پالا. زینب بلائی لیتی تھی، اکبر ناد علی، حسین ناد علی کے حصار میں رکھتے تھے اکبر کو، اتنا چاہتے تھے. کہتے پردہ اٹھا، علی اکبر آئے، وہ جوانی، وہ قد، وہ قامت، وہ حسن، وہ جمال، وہ کمال، چہرے پہ نقاب کو الٹا. اب وہ جو دیکھا ہے وہ حیرت میں. ایسے اکبر آئے اور چلے گئے. بس بہت دیر کے بعد ایک مرتبہ امام کے گھٹنے پکڑ لیے ایسے، کہنے لگا سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نے نبی کو نہیں دیکھا مگر میں نے سنا ہے کہ قد ایسا ہی تھا، چہرہ ایسا ہی تھا. میں سبحان اللہ.
کہا آقا آپ کو اسی اکبر کا واسطہ، میری ایک دعا ایک تمنا ہے، اللہ مجھے اکبر جیسا بیٹا دے دے، حسین جیسا صابر امام رونے، چاہنے والوں ہر دعا کرنا، یہ دعا کبھی نہ مانگنا۔ کہا مولا راز کیا ہے؟ کہا اگر خدا نے بیٹا دے دیا اور وہ جوان ہوا، اکبر جیسا ہوا، اور اس کے پاؤں میں کانٹا چپ جائے، ابھی اتنا کہا وہ تڑپ گیا، کہا مولا وہ کانٹا میری آنکھ میں لگ جائے برداشت کر لوں گا، بیٹے کے پاؤں میں لگے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ بس کہا بھائی واپس چلا جا، میں نے اسے اللہ سے اسی لیے مانگا ہے یہ 18 برس کا ہو، اور نانا سے جو وعدہ کیا ہے میں وعدے کو پورا کروں۔ یہ لیجئے، حسین نے اکبر کو اللہ سے مانگا مرنے کے لیے، آ گئے مقتل میں۔ میں نے فضائل کم پڑھے تاکہ مسائل زیادہ پڑھ سکوں، چونکہ تاریخیں آ چکی ہے مسائل کی۔ بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دو، میری خیرت گوارا نہیں کرتی۔ دشمن کہتا ہے حسین کیا تیرے پاس کوئی وارث نہیں ہے؟ آپ کے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے؟ کہا اکبر ہم سے کیوں اجازت چاہتے ہو؟ اس پھوپھی سے اجازت لو جس نے تمہیں 18 برس پال کے جوان کیا ہے، اللہ آپ کے جوان بیٹوں کو سلامت رکھے، نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ علی اکبر پھوپھی کے پاس گئے، پھوپھی نے اکبر کو آتے ہوئے دیکھا، سمجھ نہیں اکبر کیوں آیا ہے، بس ایک جملہ کہا بیٹا مجھ سے سب کچھ مانگنا، مرنے کی اجازت نہ مانگنا۔ اکبر نے ہاتھ جوڑ کے کہا پھوپھی اماں میدان محشر میں اگر دادی نے پوچھ لیا زینب تجھے اکبر پیارا تھا میرا حسین پیارا نہیں، پھر جواب کیا ہوگا؟ زینب تڑپ کے کہتی ہے اگر تیرے مرنے سے حسین بچ جائے تو 70 علی اکبر کو قربان کر دوں گی۔ جاؤ میرے لال اللہ کی پناہ میں۔ اجازت ملی، خوشی خوشی بابا کے پاس آئے، آگے کہتے ہیں بابا ماں سے اجازت مل گئی، پھوپھی سے اجازت مل گئی۔ حسین نے حضرت سے آخری مرتبہ اکبر کو دیکھا، نانا کا امامہ جس کا نام صحاب تھا اس امامے کو سر پہ لگایا، تلوار کو سجایا جیسے کوئی دولہا بناتا ہے، گھوڑے پہ سوار کیا، کہا جاؤ میرے لال اللہ کی پناہ میں دیا۔ اکبر نے خدا حافظ کہا، مقتل کی طرف چلے، میری مائیں میری بہنیں میرے بزرگ ایسے رہو جیسے آج لیلا روئی ہوگی، ایسے رہو جیسے آج حرم میں حسین رو رہے ہوں گے، آواز بلند کرو، رونا نہ آئے تو ماتم کرتے رہو، اور سینے پہ ہاتھ مار کے کو لیلا تیرے اکبر کا بڑا خیال ہے، جزاک اللہ، کیا گریہ ہو رہا ہے، آوازیں بلند ہو۔ گھوڑے پہ سوار ضعیف باپ نے خدا حافظ کہا، اکبر چلے مقتل کی طرف۔ سنو جو صاحبان اولاد بیٹھے، ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ ایسا لگا کوئی آہستہ آہستہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اب جو اکبر نے پلٹ کے دیکھا، خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے، کیا دیکھا؟ ضعیف باپ کمر کو پکڑے ہوئے آواز دے رہا ہے اکبر ذرا ٹھہرو، اکبر جلدی نہ کرو، اکبر آہستہ آہستہ چلو۔ اکبر نے منظر دیکھا، سواری سے گرایا، باپ کے گھٹنے پکڑ کے کہا بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی، بابا اگر آپ پیچھے پیچھے آئیں گے میرا امتحان مشکل ہو جائے گا۔ بس ایک جملہ حسرت سے کہا، ہاں اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تم کو پتا چلتا کہ بیٹے کا غم کیا ہوتا ہے۔ کہا بابا پھر کیا حکم ہے؟ کہا بس ایک تمنا ہے، جب تک ہمارا تمہارا سامنا رہے بیٹا مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ یہ لیجیے مصائب ختم ہو گئے، اکبر مقتل میں گئے، تلوار کو چلایا، مگر 3 دن کا پیاسا اکبر، دشمنوں نے مل کے حملہ کیا،
ایک جھاڑی میں حسین ابن نبیر بیٹھا تھا، اس نے اکبر کے کلیجے میں برچھی کا پھل مارا. اکبر نے ایسے کلیجہ پکڑا، گھوڑے سے زمین پر آئے. زیدی صاحب پڑھتے تھے کہ ہر شہید نے حسین کو مدد کے لیے پکارا، مگر اکبر نے مدد کو نہیں پکارا، بس ایک جملہ کا بابا میرا آخری سلام، بابا مقتل میں نہ آنا، دور سے سلام کیا. کہتے حسین نے ایک مرتبہ ایسے کمر کو پکڑ لیا، کہنے لگے علی اکبر میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اکبر میری کمر ٹوٹ گئی. اور یہ کہہ کے مقتل میں آئے. کیا دیکھا 18 برس کا علی اکبر خاک و خون میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے، سر کو اٹھایا زانوں پہ رکھا، خاک و خون کو صاف کیا اور ایک جملہ کہا جو بہت روئے گیا. کہنے لگے اکبر اب جینے کا مزہ چلا گیا. اکبر بیٹا اب جینے کو دل نہیں چاہتا. اور سنو گے اکبر تیرے بعد اس زندگی میں خاک، بیٹا اب ہم جی کے کیا کریں گے. ابھی حسین بات کر رہے تھے کہ محسوس ہوا کہ اکبر کچھ چھپانا چاہتا ہے. آہستہ سے کہا بیٹا ہاتھ ہٹاؤ، کیا چھپا رہے ہو. کہا بابا کچھ نہیں. کہا تم نے اپنے باپ کو اتنا کمزور سمجھ لیا، اتنا بوڑھا سمجھ لیا. میں مشکل کشا کا بیٹا ہوں، بیٹا ہاتھ ہٹاؤ. اب جو اکبر نے ہاتھ ہٹایا، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے. کیا دیکھا اکبر کے کلیجے میں نیزے کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے. اور اب اکبر کا حوصلہ تمام. کہنے لگے بابا بہت تکلیف ہے بابا، بابا کلیجے میں نیزہ ٹوٹ گیا ہے بابا. کہا اکبر پریشان نہ ہو. حسین نے ناد علی کے حصار میں لیا، علی اکبر کو زمین پہ لٹایا. کہا بیٹا حوصلے سے کام لو. ایک گھٹنا زمین پہ رکھا، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ سے نیزہ پکڑا. کہنے لگے یا علی مدد، یا علی مدد کہہ کے اب جو نیزہ نکالا، علی اکبر کا بیٹا باپ کے زانوں پہ دم توڑ دیا. حسین نے لاشا اٹھایا، لاشا نہ اٹھا، تابوت آ رہا ہے. حسین نے آخر میں آواز دی بنی ہاشم کے بچوں، مجھ سے اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا. چھوٹے چھوٹے بچے آئے، اکبر کا لاشا اٹھایا. ضعیف پیچھے پیچھے، واہ مصیبتا، واہ علی اکبر، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.
اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزہ گھوڑے سے گرا ہوں بابا سنبھالنا اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزہ گھوڑے سے گرا ہوں بابا سنبھالنا اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزہ سے گرا ہوں بابا سنبھالنا زخمی ہے کلیجہ ہے وقت مدد کا گھوڑے سے گرا ہوں بابا سنبھالنا اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزہ گھوڑے سے گرا ہوں بابا سنبھالنا سوکھی ہوئی زبان ہے غلبہ ہے پیاس کا اس حال میں کہاں طلب کرتا بلا بہار مجبور ہوں بابا اب وقت یہ آیا گھوڑے سے گرا ہوں بابا سنبھالنا اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزہ گھوڑے سے گرا ہوں بابا سنبھالنا اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزہ گھوڑے سے گرا ہوں بابا سنبھالنا بابا یہ زخم آپ سے دیکھا نہ جائے گا نیزہ نکالتے ہوئے ہوں اپنا پھیرنا ہے درد غضب کا کم ہو تو پہ آیا گھوڑے سے گرا ہوں بابا سنبھالنا اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزہ گھوڑے سے
اکبر نے دی صدا سینے میں لا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا ہاں یہ خبر خیام میں دینا نہ بابا جان مر جائے گی پھوپھی میری مر جائے گی وہ ماں ہے وقت قضا کا آ جاؤ خدا را گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا اکبر نے دی صدا سینے میں نے دا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا تھوڑا ساتھ دو گاؤں میں تھوڑا ساتھ دو اکبر نے دی صدا سینے میں نے دا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا کیا سخت امتحان ہے معلوم ہے مجھے تنہا پسر کی لاش کو کیسے اٹھائیں گے کہ آپ کو خدا کہ سب کو حوصلہ بابا سینے پہلے دا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا اکبر نے دی صدا سینے میں نے دا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا پہنچی اگر صدا میری سغرا کے کان تک روئے گی وہ اس طرح بہن گر جائے گا فلک وہ جی سکے گی کیا سن کر میری صدا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا اکبر نے دی صدا سینے میں دا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا ہوتا ہوں آپ سے جدا مجبور تشنہ کام بابا قبول کیجئے کہ آخری سلام یا شاہد و سلام اب ہے سفر میرا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا اکبر نے دی صدا سینے میں نے دا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا اکبر نے دی صدا سینے میں نے دا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا فرحان و مظہر آبدی کیسی ہے بے کسی بوڑھا پتھر اٹھائے گا میت جوان کی پہنچے شہ ہدا سن کر یہ مرثیہ گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا اکبر نے دی صدا سینے میں نے دا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا سب مل کے پرسا دیں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہم سے آ کر علی اکبر نے جو مانگا پانی رن سے آ کر علی اکبر نے
مانگا پانی رنگ سے بولے علی اکبر نے جو مانگا پانی شدت غم سے ہوا شیخا کلیجہ پانی رن سے آ کر علی اکبر نے جو مانگا پانی ایک پیاسے کا یہ پیغام ہے دنیا سن لے ایک پیاسے کا یہ پیغام ہے دنیا سن لے ایک پیاسے کا یہ پیغام ہے دنیا سن لے ایک پیاسے کا یہ پیغام ہے دنیا سن لے یاد کر لینا مجھے پینا جو ٹھنڈا پانی جل سے آ کر علی اکبر نے جو مانگا پانی جل سے آ کر علی اکبر نے جو مانگا پانی جل سے آ کر علی اکبر نے جو مانگا پانی پانی چلو میں ہے لیکن ہے نظر خیمے پر پانی چلو میں ہے لیکن ہے نظر خیمے پر پانی چلو میں ہے لیکن ہے نظر خیمے پر پانی چلو میں ہے لیکن ہے نظر خیمے پر امتحان لیتا ہے پیاسے کی وفا کا پانی ہم سے آ کر علی اکبر نے جو مانگا پانی ہم سے آ کر علی اکبر نے جو مانگا پانی ہم سے آ کر علی اکبر نے جو مانگا پانی دشمن آل پیمبر تو وہ سیلاب فرات دشمن آل پیمبر تو وہ سیلاب فرات دشمن آل پیمبر کو وہ سیلاب فرات دشمن آل پیمبر کو وہ سیلاب فرات اور کہتا نوازا پانی ہم سے آ کر علی اکبر نے جو مانگا پانی ہم سے آ کر علی اکبر نے جو مانگا پانی ہم سے آ کر علی اکبر نے جو مانگا پانی آج دیتی تھی سکینہ یہی ہر بچے کو 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 گھر سے آتے ہیں چچا سب کو ملے گا پانی گھر سے آ کر علی اکبر نے جو مانگا پانی سے آ کر علی اکبر نے جو مانگا پانی سے آ کر علی اکبر نے جو مانگا پانی بعد اصغر کے یہ کہتی رہیے کہ ربا بعد اصغر کے یہ کہتی رہیے کہ ربا بعد اصغر کے یہ کہتی رہیے کہ ربا بعد اصغر کے یہ کہتی رہیے
پانی سے آ کر علی اکبر نے جو مانگا پانی سے آ کر علی اکبر نے جو مانگا پانی گھر سے آ کر علی اکبر نے جو مانگا پانی کوفہ و شام کی راہوں میں ہر ایک منزل پر کوفہ و شام کی راہوں میں ہر ایک منزل پر کوفہ و شام کی راہوں میں ہر ایک منزل پر کوفہ و شام کی راہوں میں ہر ایک منزل پر مانگتی ہی رہی ایک ایک سکینہ پانی سے آ کر علی اکبر نے جو مانگا پانی سے آ کر علی اکبر نے جو مانگا پانی یا حسین 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 یا صلی اللہ علیہ یا باب اللہ السلام علیکم نبی اللہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم علی ولی اللہ السلام علیکم حسن ابن علی السلام علیکم فاطمہ الزہرا السلام علیکم حسن ابن علی السلام علیکم حسین شریف القبرہ جميع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم غریب الغرباء السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم صاحب نصر القرآن السلام علیکم شریف القرآن السلام علیکم امام من جان اجعل اللہ تعالی فرجہ وسان اللہ مخرجہ السلام علیکم سادات جميع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ